یہ تصور کرنا ہی کس قدر خوفناک ہے کہ ساری دنیا کی معیشت اچانک زمین بوس ہو رہی ہو، مطلب کھربوں کا سرمایہ ہوا میں غائب ہو رہا ہو اور ہر طرف ایک گہری دم گھٹنے والی مایوسی چھائی ہوئی ہو۔ بالکل، ایک ایسا ہولناک معاشی طوفان جس میں ہر چیز ڈوبتی ہوئی محسوس ہو۔ ہاں، اور ایسے طوفان کے بیچ دنیا کے سب سے بڑے اور دانا سمجھے جانے والے سرمایہ کار وارن بفٹ سے پوچھا جاتا ہے کہ اس تباہی سے بچنے کا کیا راستہ ہے۔ رک کر، اور ان کا جواب کوئی پیچیدہ معاشی کلیہ نہیں تھا۔ تو پھر انہوں نے کیا جواب دیا؟ کسی تکنیکی تجزیے کا ذکر کیا؟ ارے بالکل نہیں، انہوں نے انتہائی سکون سے محض ایک کینڈی کا نام لیا، سنکرز۔ اچھا، سنکرز؟ یہ تو واقعی حیران کون ہے۔ جی ہاں، ان کا کہنا تھا کہ دہائیوں پہلے بھی لوگ یہی کینڈی کھاتے تھے اور آج اس معاشی تباہی میں بھی یہ سب سے زیادہ بک رہی ہے۔ یہ جواب بظاہر بہت سادہ اور شاید بے تکا لگتا ہے نا؟ بالکل، لیکن آج کی اس کھوج کا آغاز اسی ایک پراسرار نقطے سے ہوتا ہے۔ ہم ان سچائیوں کی تہیں کھولنے جا رہے ہیں جو صدیوں کے سفر، طوفانوں اور تاریخ کے پلٹ جانے کے باوجود اپنی جگہ سے نہیں ہلتی۔ یعنی وہ اصول جو ہمیشہ ایک جیسے رہتے ہیں؟ ہم جس کتاب کے ایک نئے باب میں داخل ہو رہے ہیں اس کا نام ہے سیم ایز ایور اور اس کے مصنف ہیں مورگن ہاؤسل۔ یہ باب ہے باب تعارف، زندگی کے چھوٹے اصول۔ دیکھیں، ماہر سرمایہ کار کا وہ جواب دراصل انسانی نفسیات کے ایک بہت بڑے راز پر سے پردہ اٹھاتا ہے۔ انسان ہمیشہ اس فریب کا شکار رہتا ہے کہ دنیا تیزی سے بدل رہی ہے۔ صحیح، مطلب ہم سوچتے ہیں کہ ٹیکنالوجی، فیشن اور زندگی گزارنے کے طریقے بدل رہے ہیں تو سب کچھ بدل گیا ہے۔ بالکل، چیزیں ضرور بدلتی ہیں، لیکن اس بدلاؤ کے پیچھے جو انسانی ذہن کا بنیادی ڈھانچہ اور کیمیائی نظام ہے وہ بالکل جامد ہے۔ ہمارا چینل ڈی مونیٹائز ہو گیا ہے، لیکن ہم آپ کے ساتھ جڑے رہیں گے اور علم کی دولت پھیلاتے رہیں گے۔ ہم نے ایک نیا چینل شروع کیا ہے، اصلی دنیا اصلی باتیں، جہاں ہم آپ کے لیے بہتر فیکٹ بیسڈ اور ویلیوبل کنٹینٹ لائیں گے۔ لالچ، خوف، حسد اور بقا کی جبلت یہ وہ عناصر ہیں جو پتھر کے دور سے لے کر آج کے جدید ترین دور تک ویسے ہی کام کر رہے ہیں۔ تو وارن بفے محض کینڈی کی بات نہیں کر رہے تھے؟ جی نہیں، وہ دراصل اس انسانی رویے کی بات کر رہے تھے جو ہر بحران اور ہر خوشحالی میں ایک جیسا رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ جب معیشت ڈوبتی ہے تو انسان کے اندر کا وہ پرانا خوف جاگ اٹھتا ہے اور وہ پیچیدہ فیصلوں کے بجائے اس چیز کی طرف بھاگتا ہے جو اسے فوری اور جانی پہچانی تسکین دے سکے۔ لیکن ذرا رکیے، کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ میرا مطلب ہے، کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں ہونے والی اتنی بڑی مادی اور سائنسی تبدیلیوں کی کوئی اہمیت نہیں؟ ہاں، تبدیلی کی اہمیت سے قطعاً انکار نہیں کیا جا رہا۔ تو پھر کیا مستقبل کی پیشن گوئی کرنے کے بجائے ہمیں صرف انسان کے ان پرانے جذبوں کو پڑھنا چاہیے؟ یہ بات کچھ ہضم نہیں ہو رہی۔ جب نئی ٹیکنالوجی آتی ہے تو وہ انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو مکمل طور پر تبدیل کیوں نہیں کر دیتی؟ بات دراصل یہ ہے کہ نئی ٹیکنالوجی صرف وہ میدان بدلتی ہے جہاں انسان کھیل رہا ہوتا ہے، جبکہ کھیل کے اندرونی اصول وہی رہتے ہیں۔ اچھا، یعنی جب کوئی نیا معاشی بلبلہ بنتا ہے تو وہ کسی جدید ٹیکنالوجی کی بنیاد پر ہو سکتا ہے، لیکن اس بلبلے کے غبارے میں ہوا بھرنے کی وجہ وہی پرانا انسانی لالچ ہوتا ہے اور اس کے پھٹنے کی وجہ وہی پرانا خوف۔ اب سمجھ آ رہی ہے بات۔ بالکل، پیشین گوئی اس لیے ناممکن ہے کیونکہ یہ اندازہ لگانا محال ہے کہ اگلی ایجاد کیا ہوگی، لیکن یہ بات پورے یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ جب وہ ایجاد سامنے آئے گی تو انسان اس پر کیسا رد عمل دے گا۔ یہی وہ ٹھہراؤ ہے جسے سمجھنا انسانی تاریخ کو سمجھنے کی چابی ہے۔ اور جب انسانی فطرت کے اس ٹھہراؤ کو سمجھ لیا جائے تو ایک اور حیران کن حقیقت سامنے آتی ہے۔ مطلب انسان تو نہیں بدلتا، لیکن جن واقعات پر وہ رد عمل دے رہا ہوتا ہے ان کی بنیاد کس قدر کمزور ہوتی ہے۔ بے شک، وہ بہت ہی غیر یقینی بنیادیں ہوتی ہیں۔ ہماری زندگیاں اور تاریخ کے بڑے بڑے طوفان اکثر اوقات محض اتفاق کے ایک کچے دھاگے سے بندھے ہوتے ہیں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ ہم جس کتاب کے ایک نئے باب میں داخل ہو رہے ہیں اس کا نام ہے سیم ایز ایور،
اور اس کے مصنف ہیں مورگن ہاؤزل۔ یہ باب ہے باب نمبر 1، ایک دھاگے سے لٹکتی زندگی۔ تو اس کچے دھاگے کے حوالے سے کوئی مخصوص واقعہ ہے ذہن میں؟ جی ہاں، بالکل۔ ذرا برف سے ڈھکے ہوئے خوفناک اور اونچے پہاڑوں کا تصور کریں، جہاں موت ایک خاموش سائے کی طرح ہر قدم پر ساتھ چلتی ہے۔ بہت ہی سرد اور خطرناک منظر ہے۔ بالکل۔ لیک ٹاہو کے مقام پر 3 انتہائی قریبی دوست سکیئنگ کے لیے نکلے۔ برفانی تودے گرنے کا شدید خطرہ موجود تھا۔ پہلے چکر میں ایک دوست معمولی سے تودے کی زد میں آ کر بال بال بچا۔ تو کیا انہوں نے وہاں سے واپس جانے کا فیصلہ کیا؟ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ باقی 2 دوستوں نے اسی موت کے راستے پر دوبارہ جانے کا فیصلہ کیا، لیکن اس تیسرے دوست نے اچانک انکار کر دیا۔ اچھا، کیا اس کے پاس انکار کی کوئی منطقی وجہ تھی؟ ارے بالکل نہیں، کوئی منطق نہیں تھی، کوئی حساب کتاب نہیں تھا، بس ذہن میں ایک بے ترتیب سا خیال آیا کہ وہ گاڑی لے کر انہیں نیچے سے جا کر لے آئے گا، اور پھر ایک ہولناک آواز کے ساتھ برف کا ایک پورا پہاڑ گرا۔ تو وہ دونوں دوست؟ ہاں، وہ دونوں دوست 6 فٹ گہری برف میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئے۔ ایک بے ترتیب اور بظاہر بے معنی فیصلے نے ایک جان بچا لی اور باقی موت کی وادی میں اتر گئے۔ اس واقعے کی نفسیاتی اور ارتقائی گہرائی واقعی ہلا دینے والی ہے۔ دیکھیں نا، انسان یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ دنیا ایک منظم طریقے سے چل رہی ہے، کہ ہر چیز کنٹرول میں ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ حقیقت میں ہر بڑا واقعہ ان گنت چھوٹے اور بے ترتیب واقعات کے ٹکرانے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تاریخ بھی بالکل ایسی لکھی گئی ہے۔ تاریخ کی کوئی مثال؟ جارج واشنگٹن کی فوج کی مثال لے لیں۔ انہیں دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ ان کا وہاں سے بچ نکلنا اور بعد میں امریکہ کا وجود میں آنا کسی بہت بڑی فوجی حکمت عملی کا نتیجہ نہیں تھا۔ تو پھر وہ کیسے بچے؟ محض اس لیے ممکن ہوا کیونکہ ہوا کا رخ اچانک بدل گیا اور دشمن کے بحری جہاز آگے نہ بڑھ سکے۔ یہ تو واقعی کچے دھاگے والی بات ہے۔ یا پھر لوسیٹانیا نامی اس عظیم بحری جہاز کی مثال لے لیں۔ کپتان نے محض کوئلہ اور پیسے بچانے کے لیے جہاز کا ایک بوائلر بند کر دیا، اور اس سے کیا ہوا؟ اس ایک معمولی فیصلے سے جہاز کی رفتار تھوڑی سی کم ہو گئی، اور وہ ٹھیک اسی لمحے اس مخصوص مقام پر پہنچا جہاں دشمن کی آبدوز موجود تھی۔ اس جہاز کا ڈوبنا ہی عالمی جنگ کا رخ بدلنے کا سبب بنا۔ میں یہاں تھوڑا سا اختلاف کرنا چاہوں گی۔ کیا ہم جارج واشنگٹن کی قائدانہ صلاحیتوں، ان کی برسوں کی تربیت اور ان کے فوجیوں کی محنت کو مکمل طور پر نظر انداز کر کے سارا کریڈٹ محض ہوا کے رخ کو دے رہے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر انسانی فیصلوں اور کوششوں کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے؟ کیا ہم محض اتفاقات کی کٹھ پتلیاں ہیں؟ یہ بہت گہرا اور بنیادی سوال ہے۔ محنت اور حکمت عملی کو ہرگز نظر انداز نہیں کیا جا رہا۔ سائنس میں اسے کمپلیکس سسٹمز کا عمل کہا جاتا ہے۔ اچھا، تو محنت کا کیا کردار ہے اس میں؟ دراصل حکمت عملی اور محنت انسان کو اس مقام تک پہنچاتی ہے جہاں وہ کھڑا ہوتا ہے۔ جارج واشنگٹن کی قابلیت ایک لازمی شرط تھی جس کے بغیر وہ وہاں تک نہ پہنچ پاتے، لیکن ہوا کا رخ وہ حتمی اور غیر متوقع عنصر تھا جس نے تاریخ کا فیصلہ کیا۔ مطلب محنت انسان کو تیار کرتی ہے، لیکن حتمی نتیجہ اکثر اس آخری غیر متوقع واقعے پر منحصر ہوتا ہے جو قابو میں نہیں ہوتا۔ بالکل، زندگی کے عام معاملات میں بھی یہی ہوتا ہے۔ کوئی انسان اپنے کیریئر کے لیے برسوں محنت کرتا ہے، لیکن اسے وہ سب سے اہم نوکری اکثر اس لیے مل جاتی ہے کیونکہ انٹرویو والے دن کسی اتفاقی ملاقات میں کوئی ایسا شخص مل جاتا ہے جو اسی کمپنی میں کام کرتا ہو۔ یعنی محنت نے بنیاد رکھی لیکن اتفاق نے دروازہ کھولا۔ جی ہاں، بالکل درست کہا آپ نے۔ اگر تقدیر کا یہ کھیل واقعی اتنے ہی باریک اور غیر مرئی دھاگوں سے بندھا ہے تو ایک انتہائی خوفناک سوال جنم لیتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ جب خطرہ وہاں سے آتا ہی نہیں جہاں نگاہیں مرکوز ہوتی ہیں تو پھر تیاری کس چیز کی جائے؟ اور یہیں سے ہماری کھوج ایک اور پراسرار اور اندھی وادی میں داخل ہوتی ہے۔ واقعی یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ ہم جس کتاب کے ایک نئے باب میں داخل ہو رہے ہیں اس کا نام ہے سیم ایز ایور اور اس کے مصنف ہیں مورگن ہاؤزل۔ یہ باب ہے باب نمبر 2، خطرہ وہ ہے جو آپ کو نظر نہیں آتا۔ یہ غیر مرئی خطرات کا تصور ہمیشہ سے پریشان کن رہا ہے۔ بالکل۔ ناسا کے خلاباز وکٹر پریتھر کی کہانی ایک عجیب پراسرار اور المیے سے بھری ہے۔
خلا کی وسعتوں کو تسخیر کرنے کے لیے ایک انتہائی جدید خلائی سوٹ کا کامیاب تجربہ کرنے کے بعد وکٹر پریتھر سمندر میں بحفاظت اتر گئے۔ تجربہ تو مکمل طور پر کامیاب ہو چکا تھا نا؟ جی ہاں، ہر طرف کامیابی کا جشن منانے کی تیاریاں تھیں، لیکن محض تازہ ہوا کا ایک گھونٹ لینے کے لیے انہوں نے اپنے سوٹ کا شیشہ ذرا سا کھولا اور یہی وہ غیر مرئی وار تھا۔ ہو میرے خدایا! سمندر کا پانی تیزی سے اس جدید ترین سوٹ میں بھرنے لگا اور وہ عظیم خلاباز جس نے آسمان کی بلندیوں کو چھو لیا تھا وہ وہیں پانی میں ڈوب کر جان کی بازی ہار گیا۔ اتنی شاندار منصوبہ بندی، اتنی جدید سائنس، مگر موت وہاں سے آئی جس کا تصور بھی کسی نے نہیں کیا تھا۔ اس المیے کے پیچھے ارتقائی حیاتیات اور انسانی ذہن کی ایک بہت بڑی اور خطرناک خامی چھپی ہے۔ وہ کیا خامی ہے؟ دیکھیں، انسانی دماغ لاکھوں سال کے ارتقائی عمل سے ان خطرات کو پہچاننے کے لیے پروگرام کیا گیا ہے جو واضح، بڑے اور ڈرامائی ہوں، جیسے کوئی خونخوار جانور حملہ کر دے یا کوئی آگ لگ جائے۔ اچھا، لیکن جو خطرات خاموش ہوتے ہیں؟ یہی تو مسئلہ ہے۔ یہ دماغ ان خطرات کا حساب لگانے میں مکمل طور پر ناکام رہتا ہے جو غیر مرئی ہوں، سست ہوں یا خاموشی سے در آئیں۔ 1929 کے اس ہولناک معاشی بحران کی مثال لے لیں، جس کی کسی نے پیشن گوئی نہیں کی تھی۔ جی بالکل، کسی ایک ماہر نے بھی نہیں کی تھی، کیونکہ وہ خطرہ کتابوں اور چارٹس کے ان خاموش اعداد و شمار میں چھپا تھا جنہیں سب معمول سمجھ کر نظر انداز کر رہے تھے۔ حیرت کی بات ہے۔ اور وہ جو جادوگر کی کہانی تھی؟ ہیری ہوڈینی وہ ایک عظیم جادوگر تھا جو موت کو چکما دینے میں ماہر تھا۔ وہ پانی کے اندر ڈوبنے یا زنجیروں سے نہیں مرا، بلکہ ایک طالب علم کے غیر متوقع مکے سے جان ہار بیٹھا۔ ایسا کیوں ہوا بھلا؟ کیونکہ اس کا جسم اس وار کے لیے تیار نہیں تھا جس کی اسے قطعاً توقع ہی نہیں تھی۔ غیر مرئی خطرہ وہ نہیں جو چھپا ہوا ہو، غیر مرئی خطرہ وہ ہے جس کے لیے ذہن نے دفاعی حصار نہ باندھا ہو۔ یہ باتیں تو خلابازوں، جادوگروں اور عالمی معیشت کی ہیں، لیکن اگر اسے عام انسانی زندگی اور روزمرہ کے فیصلوں سے جوڑیں تو کیا یہ غیر مرئی خطرے ہمارے گھروں اور ہماری جیبوں میں بھی چھپے ہیں؟ بالکل چھپے ہوئے ہیں۔ مطلب ایک عام انسان اپنے گھر کا بجٹ بناتا ہے، کرائے اور راشن کا حساب لگاتا ہے، ایک ایک پیسے کی منصوبہ بندی کرتا ہے، تو پھر وہ مار کہاں کھاتا ہے؟ انسان بالکل وہی مار کھاتا ہے جہاں ہوڈینی نے کھائی تھی۔ ہم ان اخراجات کی تیاری کرتے ہیں جو سامنے نظر آتے ہیں، جیسے کرایہ، بل، فیس۔ یہ تو ہم سب کرتے ہیں۔ لیکن پھر اچانک گاڑی کا انجن خراب ہو جاتا ہے یا کوئی غیر متوقع اور لمبا طبی مسئلہ آ جاتا ہے۔ یہ وہ غیر مرئی مکے ہیں جو پورے مالیاتی نظام کو جڑ سے ہلا کر رکھ دیتے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ جب خطرہ دیکھ ہی نہیں سکتے تو بچیں کیسے؟ اسی لیے مالی معاملات ہوں یا زندگی کے بڑے فیصلے، پیشین گوئی سے زیادہ حفاظتی گنجائش یعنی مارجن آف سیفٹی کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان کو اتنی بچت یا اتنی اضافی گنجائش رکھنی چاہیے جو بظاہر بالکل غیر ضروری، فالتو اور احمقانہ محسوس ہو۔ احمقانہ کیوں محسوس ہو؟ کیونکہ جب حساب کتاب فیل ہو جاتا ہے نا، تو وہی غیر ضروری گنجائش اس اندیکھے خطرے کے خلاف واحد ڈھال ثابت ہوتی ہے۔ بہت گہری بات ہے۔ خطرات اور بچاؤ کی اس بیرونی کشمکش سے نکل کر اب ہم انسانی ذہن کی ان تاریک گہرائیوں میں اترتے ہیں جہاں سب کچھ حاصل کر لینے کے باوجود ایک نہ بجھنے والی پراسرار پیاس رہتی ہے۔ یہ پیاس شاید آج کے انسان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ہم جس کتاب کے ایک نئے باب میں داخل ہو رہے ہیں اس کا نام ہے سیم ایز ایور اور اس کے مصنف ہیں مورگن ہاؤسل۔ یہ باب ہے باب نمبر 3، توقعات اور حقیقت۔ اور حقیقت اکثر ہماری توقعات سے بہت مختلف ہوتی ہے۔ ذرا آج کی دنیا کی تصویر کشی کریں۔ جدید شہروں میں شیشے اور لوہے سے بنی فلک بوس عمارات ہیں۔ دنیا بھر کا علم صرف ایک اشارے پر موجود ہے اور اس قدر مادی دولت ہے جس کا ماضی کے انسان خواب میں بھی تصور نہیں کر سکتے تھے۔ سہولیات کے اعتبار سے تو یہ ایک سنہرا دور ہے۔ بالکل، لیکن اتنی ترقی، اتنی بے پناہ سہولیات اور بیماریوں پر قابو پانے کے باوجود انسان کے اندر ایک عجیب سا خالی پن اور گہری بے چینی ہے۔ چارلی منگر، جو ایک انتہائی دانا انسان گزرے ہیں، ان کا ماننا تھا کہ خوشی کا پہلا اور سب سے اہم اصول ہی اپنی توقعات کو کم رکھنا ہے۔ دیکھیں، چارلی منگر کی اس بات کی بنیاد دراصل دماغ کے پیچیدہ کیمیاوی نظام میں چھپی ہے۔ ہمارا دماغ خوشی یا کامیابی کو کسی حتمی مقدار یا خالص عدد سے نہیں ماپتا، بلکہ وہ ہمیشہ موازنہ کرتا ہے۔ موازنہ
किस से? इर्तिकाई तौर पर इंसान इसलिए जिंदा रहा क्योंकि वो अपने कबीले के दूसरे लोगों को देखकर अपना मकाम तय करता था। माजी में एक आम इंसान का मुवाजना सिर्फ उसके मोहल्ले या गांव के चंद लोगों से होता था। अच्छा, लेकिन आज तो हालात मुख्तलिफ है। जी हाँ, आज सोशल मीडिया ने इंसान को एक ऐसी खौफनाक आलमी दौड़ में शामिल कर दिया है जहां वो पूरी दुनिया के लोगों की बेहतरीन, चुनी हुई और बिसा औकात झूठी झलकियों से अपनी हकीकी जिंदगी का मुवाजना कर रहा है। तो मतलब ये नहीं देखा जाता कि मेरे पास क्या है, बल्कि दिमाग ये देखता है कि स्क्रीन पर नजर आने वाले उस शख्स के पास क्या कुछ है। बिल्कुल, और यूं दिमाग मुसलसल ये जहरीला पैगाम देता है कि इंसान पीछे रह गया है। तो क्या ये कहा जा सकता है कि जदीद दौर की ये तवक्कुआत किसी शराब के बजाय एक ऐसी ट्रेडमिल या दौड़ने वाली मशीन की तरह है जिसकी रफ्तार मुसलसल और खुद ब खुद तेज की जा रही हो? हाँ, ये बहुत ही बेहतरीन तशबीह है। तौर पर बिल्कुल उसी मकाम पर खड़ा हाँप रहा होता है। बिल्कुल दुरुस्त। नफ्सियात की दुनिया में इसे हेडोनिक ट्रेडमिल कहा जाता है। इंसान की ख्वाहिशात का कोई कुदरती इख्तिताम नहीं है। जब तक तवक्कुआत की उस मशीन का स्विच ऑफ नहीं किया जाता या शऊरी तौर पे उसकी रफ्तार को काबू में नहीं लाया जाता, तब तक बाहर की दुनिया में जितनी भी कामयाबियां समेट ली जाएं, अंदर की बेचैनी खत्म नहीं हो सकती। यानी अगली तनख्वाह, अगली गाड़ी या अगला घर सुकून नहीं देता, बल्कि उस मशीन की रफ्तार को मजीद तेज कर देता है। जी हाँ, असल कामयाबी हालात को बदलना नहीं, बल्कि अपनी तवक्कुआत और हासिलशुदा हकीकत के दरमियान मौजूद फासले को कम करना है। लेकिन इस दौड़ती हुई मशीन पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रफ्तार को कम करने के बजाय इसे इस हद तक तेज कर देते हैं कि वो तारीख का रुख ही मोड़ देते हैं। हमारी इस खोज का आखिरी पड़ाव उन्हीं अजीबोगरीब लोगों के बारे में है। ये वो लोग हैं जिन्हें दुनिया बेबाक और पागल कहती है। हम जिस किताब के एक नए बाब में दाखिल हो रहे हैं उसका नाम है सेम एज एवर और इसके मुसन्निफ हैं मॉर्गन हाउज़र। ये बाब है बाब नंबर 4, बेबाक जहन। और यही बेबाक जहन दुनिया को बदलते हैं। हम सब उन लोगों को अपना आइडियल मानते हैं जिन्होंने इंसानी तसव्वुरात की हदें पार कर लीं। एलॉन मस्क के सितारों तक पहुंचने के जुनून की दुनिया भर में तारीफ होती है। वॉल्ट डिज्नी की बनाई हुई इस तिलिस्माती दुनिया के शहर में हर इंसान खो जाता है। बिल्कुल, ये वो लोग हैं जिन्होंने नामुमकिन को मुमकिन बनाया। लेकिन अगर उनकी जाती जिंदगियों के बंद दरवाजों के पीछे झांका जाए तो वहाँ खौफनाक तूफान बरपा नजर आते हैं। उनके करीबी रिश्ते तबाह हो जाते हैं और वो खुद एक मुसलसल और ना खत्म होने वाली जहनी अजियत का शिकार रहते हैं। ऐसा क्यों है कि दुनिया बदलने वाले अपने अंदर की दुनिया को पुरसुकून नहीं रख पाते? ऐसा इसलिए है क्योंकि इंसानी नफ्सियात एक मुकम्मल पैकेज डील की तरह काम करती है। पैकेज डील? वो कैसे? देखें, किसी इंसान की खूबियों को उसकी खामियों से सर्जरी करके अलग नहीं किया जा सकता। जो जहन इस कदर बेबाक और बागी हो कि वो पूरी दुनिया के कायम करदा उसूलों को तोड़कर एक नई दुनिया बसाने का विजन रखता हो, क्या उस जहन से ये तवक्को की जा सकती है कि वो अपने घर में या दोस्तों के साथ एक आम, रिवायती और पुरसुकून इंसान बन के रहेगा? गालिबन नहीं। बिल्कुल नहीं। जो आग रॉकेट को खला की तारीकियों में लेकर जाती है, वो आग इर्द गिर्द की चीज़ों को झुलसाती भी है। हम इन अजीम लोगों की कामयाबियों की चमक दमक देखकर तमन्ना तो करते हैं कि इन जैसे बन जाएं, लेकिन उनकी तन्हाई और इस मुसलसल जहनी तनाव की कीमत अदा करने को कोई तैयार नहीं होता, जो इस कामयाबी की असल और पुशीदा बुनियाद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन बेबाक जहन रखने वाले लोगों को सिर्फ उनके तमगों से नहीं जांचना चाहिए। जी हाँ। जब कोई उनकी बनाई हुई इजादात या उनके तसव्वुरात से फायदा उठाता है तो उनके खब्त और उनकी खामियों के साथ ज्यादा रवादारी भी दिखानी चाहिए। ये मुतालबा नहीं किया जा सकता कि कोई शख्स दुनिया भी बदल दे और एक आम इंसान की तरह मुकम्मल पुरसुकून भी रहे। बिल्कुल सही नतीजा निकाला है आपने। एक बात दिल से अर्ज है, हमारा ये चैनल अब डीमोनेटाइज हो चुका है। अगर आप वाकई ऐसी गहरी और मानी खेज कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारा दूसरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है असली दुनिया असली बातें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इन तमाम परतों को खोलने और इंसानी फितरत, बेतरतीब वाक़यात और गैर मरवी ख़तरात की इस पूरी खोज के बाद एक इंतहाई इश्तियाल अंगेज़ और गहरा सवाल जहन में उभरता है।
और वो सवाल क्या है? फर्ज करें कि अगर कोई ऐसा जादू हो जाए कि एक इंसान की जिंदगी के वो तमाम आदाब, वो तमाम ख्वाब जिनके पीछे उम्रें बीत जाती हैं, वो अचानक एक ही लम्हे में पूरे हो जाए, तो क्या उसके बाद इंसान का जहन वाकई पुरसुकून हो जाएगा? ये तो सोचने वाली बात है। या इंसान के अंदर मौजूद वो अजल की बेचैनी, वो लालच और वो हेडोनिक ट्रेडमिल एक नया हदफ, एक नया गैर मरी खतरा और एक नया सुराग खड़ा कर देगी? शायद इंसान का सबसे बड़ा गैर मरी खतरा उसका अपना ना रुकने वाला जहन ही है। हम जिस किताब के एक नए बाब में दाखिल हो रहे हैं उसका नाम है सेम एज एवर और उसके मुसन्निफ हैं मॉर्गन हाउसल। ये बाब है बाब नंबर 1, जो कभी नहीं बदलता। और ये बाब कोई आम तहरीर नहीं है, ये एक ऐसा दरवाज़ा है जो हमें इंसानी जहन के उन तारीक गोशों में ले जाता है जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। इससे पहले कि हम मज़ीद गहराई में उतरें, ज़रा एक मंजर अपने तसव्वुर में लाएं। कैसा मंजर? फ़र्ज़ करें एक बंद कमरा है, एक खामोश लेबॉरेटरी, और वहाँ अचानक बेतहाशा पानी भरने लगता है। पानी का रेला इतनी शिद्दत और गजब से अंदर दाखिल हुआ है कि पिंजरों में बंद कुत्ते खौफ से कांप रहे हैं। पानी उनकी तरफ बढ़ रहा है? जी, पानी बढ़ते बढ़ते उनकी गर्दनों तक आ चुका है। वो बमुश्किल सांस ले पा रहे हैं। मौत बिल्कुल उनके सामने खड़ी है। अरे ये तो वाकई दिल दहला देने वाला मंजर है। मतलब ये तो कोई फर्जी कहानी तो नहीं है ना? ये तो इस रूसी साइंसदान आइवन पावलोव की लेबोरेटरी का एक बिल्कुल हकीकी वाकया है। बिल्कुल। इन कुत्तों को आखिरी लम्हे में उस तूफानी रेले से, उस मौत के खौफ से बचा तो लिया गया, लेकिन इस शदीद सदमे के बाद एक इंतहाई पुरअसरार, एक हैरत अंगेज चीज सामने आई। वो क्या? मतलब उनमें क्या तब्दीली आई? वो तमाम आदात, वो सब कुछ जो पावलोव ने उन्हें महीनों की मेहनत से सिखाया था, वो मुकम्मल तौर पर भुला चुके थे। हम सब ने वो घंटी वाला मशहूर तजुर्बा सुन रखा है ना? जी हाँ, कि घंटी बजने पर कुत्ते के मुंह में पानी आ जाता था। बिल्कुल। लेकिन इस एक खौफनाक सदमे ने उनके दिमाग की पूरी बिंत, उनकी पूरी नफ्सियाती बुनियाद को झंझोड़ कर रख दिया। वो महीनों की ट्रेनिंग उस खौफ के सामने रेत की दीवार साबित हुई। हाँ, और यहीं से हमारे आज के इस गहरे मुताले का असल राज खुलता है। हम अक्सर ये सोचते हैं ना कि दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, मस्नुई जहानत का दौर है और हर कोई बस यही जानने की दौड़ में लगा है कि आगे क्या नया होने वाला है। बिल्कुल। हम सबको बस मुस्तकबिल की फिक्र है। लेकिन मॉर्गन हाउसल हमें एक बिल्कुल मुख्तलिफ और गहरा जाविया दिखाते हैं। वो कहते हैं कि ये जानने के बजाय कि क्या बदलने वाला है, जरा ये देखो कि क्या कभी नहीं बदलता। और वो चीज जो कभी नहीं बदलती, वो इंसानी नफ्सियात है। हम आज भी शदीद दबाव, बेयकीनी और सदमे के सामने बिल्कुल वैसे ही रद्द अमल जाहिर करते हैं जैसे सदियों पहले करते थे। यानी अगर हम उन पोशीदा तारों को समझ लें जो इंसानों के फैसलों को हमेशा से कंट्रोल करती आई हैं, तो हम उस बदलती हुई दुनिया के तूफान में अपना रास्ता तलाश कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो इस सफ़र की इब्तिदा हम इस तस्वुर से करते हैं जैसे हम सब बहुत फ़ख्र से बयान करते हैं, यानी तवील मुद्दती सोच। तवील मुद्दती मंसूबाबंदी। हर शख्स यही दावा करता है कि वो दूरअंदेश है। ये सुनने में कितना दानिशवराना लगता है ना? बहुत दानिशवराना लगता है, लेकिन हाउसल एक बड़ी कड़वी और पुरअसरार हकीकत सामने लाते हैं। तवील मुद्दत का सोचना जितना खुशनुमा लगता है, हकीकत की ज़मीन पर उसे झेलना उतना ही खूनखार तजुर्बा है। ऐसा क्यों? हम रियाजी की बात करें तो मुरक्कब असर, जिसे हम कंपाउंडिंग कहते हैं, वो तो काम करता है। अगर आप लगातार वक्त दें तो फायदा होगा। ये तो एक सीधा सा उसूल है। उसूल तो सीधा है, लेकिन हम इंसान रियाजी की मसावाते नहीं हैं। हम जज्बात से बने हैं। जब हम कहते हैं कि मैंने तवील अरसे का मंसूबा बनाया है, तो हमारे जहन में एक सीधी, हमवार और पुरसुकून सड़क का खाका उभरता है। हाँ, हमें लगता है कि बस आज मेहनत करनी है और आगे चलकर सुकून ही सुकून है। और यही वो सराब है। हकीकत में ये तवील दौरानिया कोई पुरसुकून हालत नहीं है। ये दरअसल बहुत सारे और अक्सर इंतहाई तकलीफ दे मुख्तसर मुद्दती अदवार का एक ऐसा सिलसिला है जिसमें इंसान को बार बार जिंदा बचना होता है। मतलब जब हंगामी सूरत हाल आती है तो वो रियाजी का फॉर्मूला हमें तसल्ली नहीं दे पाता? जरा भी नहीं। हम खौफसदा होते हैं
घबराते हैं। बड़े बड़े समझदार लोग भी वहां मार खा जाते हैं। वो इसलिए नाकाम नहीं होते कि उनका मंसूबा खराब था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो इस सफर में आने वाले जज्बाती तूफानों को बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसे यूं समझें कि ये एक बहरी सफर की तरह है। आपने कुतुबनुमा लिया, नक्शा बिछाया और मंजिल तय कर ली। ये तो सबसे आसान काम था। बिल्कुल, असल इम्तिहान तो उस वक्त शुरू होता है जब तूफान आता है। जब चारों तरफ गहरा अंधेरा होता है, समंदर में बिपरी हुई लहरें उठती हैं, उस वक्त आपको वो नक्शा तसल्ली नहीं दे सकता। उस लम्हे आपका वाहिद मकसद सिर्फ जिंदा बचना होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन जरा रुकिए, यहाँ मेरे जहन में एक उलझन पैदा हो रही है। मतलब अगर सफर इतना ही खतरनाक है तो क्या हमारा मंसूबा बिल्कुल लोहे की तरह सख्त नहीं होना चाहिए ताकि हम डटे रहें? ये बहुत अहम सवाल है, और दरअसल यही वो जाल है जिसमें हम सब फंसते हैं। हम सख्ती और मुस्तकिल मिजाजी को एक ही चीज समझ लेते हैं। हाउजुल कहते हैं कि आपकी मंजिल अटल होनी चाहिए, लेकिन उस तक पहुंचने का मंसूबा इंतहाई लचकदार होना चाहिए। लचकदार? लेकिन अगर वो हर हवा के रुख पर बदल जाए तो वो मंसूबा कैसा? देखें, अगर आपका मंसूबा इतना सख्त है कि वो किसी एक बुरे दौरानिए या माशी बदहाली में टूट जाए, तो दर हकीकत वो कभी तवील मुद्दती मंसूबा था ही नहीं। वो तो बस एक खुशफहमी थी। एक सच्चे मंसूबे में इतनी गुंजाइश होनी चाहिए कि वो जिंदगी के धचकों को जज्ब कर सके। यानी हमें गैर मुतवक्का तूफानों को अपने मंसूबे का हिस्सा बनाना होगा। जी, और इसीलिए एक इंतहाई पुरस्रार हिकमत अमली उभर कर सामने आती है। इसे आप इंतजार करो और देखो की हिकमत अमली कह सकते हैं। जब चारों तरफ अफरा तफरी मची हो तो अक्सर सबसे अक्ली फैसला यही होता है कि कुछ ना किया जाए। कुछ ना किया जाए, लेकिन ये तो इंसानी फितरत के बिल्कुल खिलाफ है। जब हालात खराब हो रहे हो तो अंदर से एक आवाज आती है कि कुछ करो, हाथ पैर मारो। बिल्कुल, और कुछ ना करना वाकई सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि इससे हमें यह एहसास होता है कि हमारा हालात पर कोई इख्तियार नहीं रहा। लेकिन तवील मुद्दती बका के लिए अक्सर औकात यही खामोशी, यही बेअमली सबसे ज्यादा जरूरी होती है। जैसे ट्रैफिक जैम में आपकी लेन रुकी हुई है, साथ वाली चल पड़ी, दिल करता है कि फौरन लेन बदल लें। हाँ, और जैसे ही आप लेन बदलते हैं वो रुक जाती है और आप वाली चल पड़ती है। इस बेचैनी को काबू करना ही असल कमाल है, और इसके लिए एक चीज बहुत जरूरी है, आपके पास बका की जमानत होनी चाहिए। बका की जमानत? इसका क्या मतलब है? यानी आपके पास इतना महफूज सरमाया, इतना कैश होना चाहिए कि अगर कोई बहरान आ जाए तो आपको मजबूरी में अपने तवील मुद्दती असासे ना बेचने पड़े। अगर आपके पास बुरे वक्त के लिए कोई सहारा नहीं है तो आपका सफर वहीं खत्म हो जाएगा। ये बात वाकई बहुत गहरी है, लेकिन ये मुझे एक और सिमत में सोचने पर मजबूर कर रही है। अगर कामयाबी का फॉर्मूला इतना ही सीधा और सादा है कि मंजिल पर निगाह रखो, लचकदार रहो, तूफान गुजरने का इंतजार करो, तो हम इंसान हर चीज को इतना उलझा क्यों देते हैं? हम पेचीदगी के जाल में क्यों फंसते हैं? इसका सीधा सा जवाब ये है कि हमारे दिमाग को सादगी पर यकीन ही नहीं आता। मतलब हम सादगी को कमजोरी समझते हैं? बिल्कुल, इंसानी नफ्सियात का ये बड़ा अजीब पहलू है कि हम समझते हैं पेचीदगी का मतलब काबिलियत है। हम सोचते हैं कि दुनिया उलझी हुई है तो इसके हल भी इंतहाई पेचीदा होने चाहिए। हम ये मानने को तैयार ही नहीं होते कि मुश्किल रास्ते पर चलने के कोई इजाफी नंबर नहीं मिलते। जैसे वो गैर अफसानवी किताबें होती हैं। आप कोई भी मशहूर किताब उठा लें, 400 सफ़हात की होगी, हालांकि उसका असल नजरिया तो शुरू के 50 सफ़हात में ही समझ आ जाता है। जी हाँ, बाकी के सफ़हात सिर्फ इसलिए लिखे जाते हैं ताकि किताब भारी लगे, मुसन्निफ ज्यादा पढ़ा लिखा नजर आए और खरीदार समझे कि उसने किसी बहुत बड़ी और पेचीदा चीज की कीमत अदा की है। अरे हमने सादगी को किस कदर कम वक्त बना दिया है। और इसके नुकसानात सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं है। जब हम सादगी को नजरअंदाज करते हैं तो उसके नताइज बहुत तबाहकुन हो सकते हैं। हाउसलर ने इसकी एक बहुत चौंका देने वाली मिसाल दी है, कैंसर की तहकीक के हवाले से। हाँ, हेराल्ड वॉर्मस वाली मिसाल, वो जो नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर थे। जी बिल्कुल, उन्होंने एक इंतहाई तल्ख हकीकत बयान की। जरा सोचिए, हमने इस बीमारी पर खरबों खर्च कर दिए। खलियों की सतह पर जीनियाती तब्दीलियों को समझने में हमने कमाल कर दिया, लेकिन मजमूई तौर पर हम इतनी जिंदगियां नहीं बचा सके। तो क्या इसकी वजह हमारी यही पेचीदगी की तरफ अंधी दौड़ थी?
बिल्कुल। हेराल्ड वर्मस कहते हैं कि हमने अपनी सारी जहानत उन इंतहाई पेचीदा इलाजों पर लगा दी जो खुर्दबीनी सतह पर काम करते हैं, जबकि दूसरी तरफ हमने उन सादा तरीन एहतियाती तदाबीर को नज़रअंदाज कर दिया जो बेशुमार जानें बचा सकती थी। जैसे सिगरेट नोशी के खिलाफ मुहिम या तर्ज जिंदगी में तब्दीली। जी, क्योंकि ये तदाबीर बज़ाहिर बहुत सादा और पुरानी लगती थी। इन पर काम करने से किसी साइंसदान को कोई बड़ा इनाम तो नहीं मिलना था ना, इसलिए उनकी तरफ तवज्जो ही नहीं दी गई। लेकिन जरा रुकिए, क्या सादगी को अपनाना बाज़ोकात हमारी काहली की अलामत नहीं होता? मतलब अगर कोई मेरे पास पेचीदा मसले का सादा हल लाए तो मेरा पहला ख्याल तो यही होगा कि उसने जान छुड़ाई है। हम सादगी और जहालत में फ़र्क कैसे करेंगे? ये तफरीक वाकई मुश्किल है, लेकिन इसे समझने के लिए एक सच्चा वाकया सुने। ये थॉमस मेकरे नामी एक मेडिकल के तालिब इल्म और उसके इंतहाई काबिल प्रोफेसर का वाकया है। अच्छा, क्या हुआ था उनके साथ? एक मरीज अस्पताल आया जिसकी अलामत काफ़ी उलझी हुई थी। प्रोफेसर ने, जिसने अपनी पूरी जिंदगी पेचीदा तरीन बीमारियों के मुताले में गुजारी थी, फौरन उन अलामत को एक इंतहाई नायाब और ख़तरनाक बीमारी से जोड़ दिया। उसका इल्म इतना वसी था कि वो हर सीधी चीज में पेचीदगी ढूंढ लेता था। और उस तालिब इल्म ने क्या किया? उसके पास तो इतना तजुर्बा नहीं होगा ना? बिल्कुल, और यही नावाकफियत दरअसल उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। उसने नायाब बीमारियों के बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि वो उन्हें इतनी गहराई से जानता ही नहीं था। उसने महज एक आम सी रोजमर्रा की बीमारी की तशखीस कर दी। और हैरत की बात देखें, जब नताइज आए तो तालिब इल्म की तशखीस बिल्कुल दुरुस्त थी। अरे, ये तो प्रोफेसर की अना के लिए बहुत बड़ा धचका होगा। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्या तालिब इल्म ज्यादा ज़हीन था? नहीं, मसला ये था कि तालिब इल्म का दिमाग पेचीदा मालूमात के बोझ तले दबा हुआ नहीं था। उसने लाशऊरी तौर पर औसत के कानून पर अमल किया। ये कानून कहता है कि ज्यादातर मामलात में सबसे आम और सादा तरीन नतीजा ही दुरुस्त होता है। प्रोफेसर घोड़ों के दौड़ने की आवाज सुनकर ज़ेबरा तलाश करने लगा, जबकि तालिब इल्म ने सीधा घोड़ा ही फर्ज किया। इल्म का बोझ बाज़ औक़ात हमारी बिनाई धुंधला देता है। जब हम हकीकी महारत की बात करते हैं तो अजीम साइंसदान रिचर्ड फाइनमैन या स्टीवन हॉकिंग याद आते हैं। बिल्कुल सही याद किया आपने। उनकी पहचान ये नहीं थी कि वो कायनात के असरार को मुश्किल ज़बान में बयान करें। उनकी अजमत ये थी कि वो इंतहाई नाकाबिल फ़हम पेचीदगियों को उठाते और उन्हें इस कदर सादगी से समझाते कि एक आम इंसान भी हैरान रह जाए। और इस सादगी में तसव्वुर की असल गहराई कभी साया नहीं होती थी। जी हाँ, हकीकी सादगी तक पहुंचने के लिए दरअसल पेचीदगी के समंदर को पार करना पड़ता है। तो फिर एक और सवाल पैदा होता है, एक ऐसा सवाल जो इंसान की पूरी नफ्सियात का निचोड़ है। अगर ये कवानीन इतने वाज़े हैं, सादगी बेहतर है, तूफान गुजरने का इंतजार करना है, तो हम जानबूझकर बार बार वही गलतियां क्यों दोहराते हैं? इस राज का जवाब हमें उन नफ्सियाती जख्मों में मिलता है जो जिंदगी हमारे जहनों पर नक्श कर देती है। हम समझते हैं कि हम सब इस दुनिया को एक ही नज़र से देख रहे हैं। हमें लगता है मंतिक और हकायक सबके लिए बराबर हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमारा दुनिया को देखने का हर जाविया उन जाती तजुर्बात की पैदावार होता है जिनसे हम गुजर चुके होते हैं। जिस्मानी चोटें लगती हैं, इलाज होता है, चोट भर जाती है, माली नुकसान होता है, मेहनत से पूरा हो जाता है। लेकिन नफ्सियाती जख्म वो तो नहीं भरते। वो कभी नहीं भरते। वो इंसान के मुस्तकबिल के रवैये को हमेशा के लिए कैद कर देते हैं। एक बार जब आपका जहन किसी खास सदमे से मुतासिर हो जाए तो वो जिंदगी भर उसी खतरे से बचने की कोशिश करता रहता है, चाहे उसकी कोई मंतकी वजह बाकी न रही हो। ये बात तो तारीख के औराक में भी नजर आती है। हम उस अजीम माशी बहरान की बात करें जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया था। जी हाँ, जरा इस नस्ल का तस्वुर करें जिसने अपनी जवानी में इस शदीद गुर्बत, भूख और बेरोजगारी को सहा। उनके जहनों पर इस खौफ ने ऐसा डेरा डाल लिया कि वो जिंदगी भर उससे बाहर नहीं आ सके। अरे, किसी ने अपने वालिद को भीख मांगते देखा हो तो वो सदमा उसके दिमाग में हमेशा के लिए जम जाएगा। बिल्कुल। और फिर बरसों बाद क्या हुआ? जब माशी तरक्की उरूज पर पहुंची, हर तरफ खुशहाली थी, नौकरियां आम थीं, तो उस नस्ल के लोगों ने खतरात लेने से मुकम्मल गुरेज किया। वो अपनी बचतों को छुपाते रहे। कोई भी मंतिक उन्हें नहीं समझा सकती थी कि अब हालात बदल चुके हैं।
کیونکہ ان کے فیصلے موجودہ حقائق کی بنیاد پر نہیں ہو رہے تھے، وہ ان کے پرانے زخموں کی گونج تھی۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہمدردی کا جو تصور ہم نے قائم کر رکھا ہے وہ بھی ایک دھوکہ ہی ہے۔ کیسا دھوکہ؟ مطلب ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ مجھے معلوم ہے تم کیسا محسوس کر رہے ہو، یا کسی کامیاب شخص کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ اگر میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں ایسا ہرگز نہ کرتا۔ ہاں، اور حوصلے سے رویے کو ایک سراب قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ خود اس مخصوص تاریکی سے نہ گزرے ہوں، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہو سکتا کہ خوف یا لالچ انسان کے دماغ کو کیسے جکڑتا ہے۔ دور بیٹھ کر کسی کے حالات کا تجزیہ کرنا اور ان حالات میں خود موجود ہونا، یہ دونوں بالکل مختلف دنیاؤں کی باتیں ہیں۔ اور اسی لیے ہم آپس میں اتنی بحث کرتے ہیں، ہم منطق سے دوسرے کو ہرانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن در حقیقت وہاں دو مختلف دماغ نہیں بلکہ دو مختلف صدمات آپس میں ٹکرا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ ہاؤزل نے ایک انتہائی جادوئی سوال تجویز کیا ہے۔ جب بھی بحث ہو تو بس یہ پوچھیں، آپ نے اپنی زندگی میں ایسا کیا تجربہ کیا ہے جو میں نے نہیں کیا، جس کی وجہ سے آپ اس بات پر اتنا پختہ یقین رکھتے ہیں؟ یہ تو بحث کا پورا رخ بدل دے گا۔ یہ انسان کو انا کی جنگ سے نکال کر ہمدردی کی طرف لے جاتا ہے۔ بالکل، یہ آپ کو تسلیم کرنے پر مجبور کرتا ہے کہ سامنے والے کے پاس کوئی ایسا صدمہ ہو سکتا ہے جس سے آپ مکمل ناواقف ہیں۔ دنیا جتنی مرضی بدل جائے، انسان کا یہ نفسیاتی خاکہ کبھی نہیں بدلتا۔ اور یہی وہ پیغام ہے جو یہ کتاب ہمیں دینا چاہتی ہے۔ جی ہاں۔ ایک بات دل سے عرض ہے، ہمارا یہ چینل اب ڈی مونیٹائز ہو چکا ہے۔ اگر آپ واقعی ایسی گہری اور معنی خیز کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارا دوسرا چینل ضرور سبسکرائب کریں، جس کا نام ہے اصلی دنیا اصلی باتیں۔ اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ شکریہ۔ تو ہم اپنی بات کو سمیٹتے ہیں۔ جی، اگر ہم آج کے اس گہرے مطالعے کی تمام کڑیوں کو جوڑیں تو ایک بڑی پر اسرار تصویر ابھرتی ہے۔ طویل مدتی سوچ محض طوفانوں کے درمیان زندہ رہنے کا نام ہے۔ سادگی اصل حکمت ہے جسے ہم پیچیدگی کی ہوس میں بھلا دیتے ہیں، اور ہمارا ہر فیصلہ ہمارے ماضی کے زخموں تلے دبا ہوا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ وہ حقائق ہیں جو کبھی نہیں بدلتے۔ تو پھر ان سب باتوں کے بعد ہمیں خود سے ایک انتہائی بنیادی سوال پوچھنا چاہیے۔ اگر ہمارا دنیا کو دیکھنے کا زاویہ مکمل طور پر ہمارے ان نفسیاتی زخموں سے بنتا ہے جن پر ہمارا کوئی اختیار نہیں تھا، اور ہماری کامیابی کا سارا انحصار محض جذباتی طوفانوں کو برداشت کرنے پر ہے، تو کیا ہماری زندگی کے فیصلے کبھی واقعی مکمل طور پر عقلی یا منطقی ہوتے ہیں؟ یہ ایک بہت ہی گہری سوچ ہے۔ کیا واقعی ہم سوچ سمجھ کر فیصلے کر رہے ہیں، یا ہم سب انجانے میں منطق کا ایک خوبصورت لبادہ اوڑھ کر صرف اور صرف اپنے ماضی کے خوف اور صدمات کے سائے میں رد عمل ظاہر کر رہے ہیں؟ سوچئے، اگر ہمارا ہر قدم محض پرانے زخموں کا جواب ہے تو پھر ہماری حقیقی آزادی کب شروع ہوتی ہے؟ کیا ہم اس وقت آزاد ہوتے ہیں جب ہم اپنے ان زخموں کو پہچان لیتے ہیں؟ اس پہلو پر ضرور غور کیجیے گا۔ آج کے اس گہرے مطالعے میں بس اتنا ہی۔ اگلی بار تک کے لیے اجازت دیجیے۔ ذرا تصور کریں، اگر ہم وقت کے پہیے کو الٹا گھمائیں اور ٹھیک 500 سال پیچھے چلے جائیں، مطلب ایک ایسا سفر جہاں ہر منظر ہمارے لیے بالکل نیا ہوگا۔ یہ تو ایک بالکل ہی اجنبی دنیا ہوگی۔ مطلب وہاں کی ہر چیز، عمارتوں کے ڈھانچے، لوگوں کے لباس، سواریاں، یہاں تک کہ وہ زبانیں بھی جو وہ بول رہے ہوں گے ہمیں مکمل طور پر اجنبی لگیں گی۔ بالکل ایسا محسوس ہوگا جیسے ہم کسی دوسرے سیارے پر آ گئے ہیں۔ انسان نے پچھلی چند صدیوں میں اتنی ترقی کر لی ہے کہ ہمارا رہن سہن مکمل طور پر بدل چکا ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر اس مکمل بدلاؤ کے باوجود ایک چیز بالکل نہیں بدلے گی۔ اور وہ کیا ہے؟ انسان کا لالچ، انسان کا خوف اور اس کی حسد۔ مطلب جب کوئی بحران آئے گا تو لوگ بالکل اسی طرح گھبرائیں گے جیسے اس موجودہ دور میں گھبراتے ہیں۔ ان کے فیصلے کرنے کا انداز بالکل وہی ہوگا جو آج ہے۔ دیکھیں، یہ ایک بہت گہرا اور غور طلب نکتہ ہے۔ ہم اکثر اس بات پر طویل بحثیں کرتے ہیں کہ مستقبل میں کیا بدلے گا، مطلب کون سی نئی ٹیکنالوجی آئے گی یا دنیا کا نقشہ کیسا ہوگا، لیکن ہم اس پر بات نہیں کرتے کہ کیا کبھی نہیں بدلے گا۔
हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। जी, जेफ बीजोस और निवेल रविकांत जैसे मुफक्किरीन के ख्यालात भी यही हैं कि हमें उन उसूलों की तलाश करनी चाहिए जो हजारों मुतवाज़ा कायनातों में भी सच साबित हों। असल खतरा ये बदलती हुई दुनिया नहीं है, बल्कि वो चीज़ें हैं जो इंसान के अंदर कभी तब्दील नहीं होती। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हम तारीख और इंसानी नफ्सियात को बिल्कुल गलत जाविये से पढ़ते आएं? मतलब क्या हम वाकई वो देख रहे हैं जो हमारे सामने हैं? चलिए इस सहरंगेज और पुरस्रार सफर का बाकायदा आगाज करते हैं। बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। हम जिस किताब के एक नए बाब में दाखिल हो रहे हैं उसका नाम है सेम एज एवर और इसके मुसन्निफ हैं मॉर्गन हाउसल। ये बाब है बाब नंबर 0, द लिटिल लॉज ऑफ लाइफ। वाह, इस बाब के शहर में गुम होते हुए मुझे वॉरेन बफेट की वो पुरानी कहानी याद आ रही है। 1962 की बात है। पूरी दुनिया की मईशत एक शदीद दबाव का शिकार थी। यानी हर तरफ मायूसी और खौफ के साए थे। बिल्कुल, स्टॉक मार्केट बुरी तरह गिर रही थी। लोग अपने पैसों के डूबने के खौफ से कांप रहे थे। लेकिन इस शदीद मायूसी में बफेट ने एक मुस्कुराहट के साथ सबको एक चीज याद दिलाई। क्या चीज? उन्होंने कहा कि मुआशरत का जो भी हाल हो, 1962 में भी लोगों की सबसे पसंदीदा और बिकने वाली कैंडी स्नीकर्स थी और आज तक वही है। सच में? मतलब इतनी मुआशी और समाजी तब्दीलियों के बावजूद एक कैंडी की मकबूलियत नहीं बदली? हाँ, और देखें, इस बज़ाहिर छोटी सी मिसाल के पीछे इंसानी रवैये की एक गहरी बसीरत छुपी है। जब इंसान शदीद दबाव का शिकार होता है तो हमारा दिमाग गैर यकीनी से बचने की कोशिश करता है। खतरे के वक्त हम उन चीजों की तरफ भागते हैं जो जानी पहचानी और महफूज महसूस होती हैं। ओह, मतलब ज़हनी दबाव को कम करने के लिए हम इन चीज़ों का इंतखाब करते हैं जो हमें तसल्ली देती हैं। 100%, चाहे वो कोई पुरानी कैंडी हो या कोई रिवायती तरीका। इंसानी रवैये हमेशा पुराने और पक्के रहते हैं। हम नई टेक्नोलॉजी तो बना लेते हैं, मगर उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने वाला ज़हन वही सदियों पुराना होता है। हैरत अंगेज, हम जिस किताब के एक नए बाब में दाखिल हो रहे हैं उसका नाम है सेम एज एवर और इसके मुसन्निफ हैं मॉर्गन हाउसल। ये बाब है बाब नंबर 1, हैंगिंग बाय अ थ्रेड। ये बाब तो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। बिल्कुल, मतलब जरा इन दो गहरे दोस्तों ब्रैंडन और ब्रायन की कहानी के बारे में सोचें। वो बर्फपोश पहाड़ों के उस होलनाक तूफान की तरफ गए। उन्होंने एक अनजाने खतरे की तरफ कदम बढ़ाया। हाँ, जहाँ बर्फ का वो बेरहम तोदा गिरा था। हाँ, इस खौफनाक तोदे ने ब्रैंडन और ब्रायन को हमेशा के लिए निगल लिया। लेकिन यहाँ एक अनोखा सवाल उठता है, रुककर, क्या जिंदगी और मौत का फैसला महज एक इत्तेफाक होता है? क्योंकि उनके 2 और दोस्त भी उनके साथ जाने वाले थे, मगर उनमें से एक के जहन में महज एक बेतरतीब अजीब सा ख्याल आया कि आज नहीं जाते। वाह, और इस एक छोटे से बेतरतीब ख्याल ने एक जान बचा ली। बिल्कुल, एक अनजाना ख्याल जिंदगी और मौत के दरमियान की लकीर बन गया। देखें, इसी खौफनाक सच्चाई को हम बड़ी तारीखी हकीकतों से भी जोड़ सकते हैं। हमारा दिमाग इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होता कि दुनिया का नक्शा बदलने वाले वाकयात महज एक इत्तेफाक हो सकते हैं। कोई मिसाल? जॉर्ज वॉशिंगटन की फौज की मिसाल ले लें। वो महज हवा के रुख के बदलने की वजह से बच निकली थी। और फिर लुसिटानिया जहाज को देखें। हाँ, लुसिटानिया जहाज के साथ क्या हुआ था? महज चंद पैसे बचाने के लिए उस जहाज का एक बॉयलर बंद कर दिया गया था। उस एक फैसले से जहाज की रफ्तार थोड़ी सी कम हुई। वो अपने शेड्यूल से जरा सा पीछे हुआ और ऐन इसी लम्हे दुश्मन की आबदूस के सामने आ गया, जिसने उसे गर्क कर दिया। और यूं पूरी दुनिया एक आलमी जंग की लपेट में आ गई। ओह, मतलब एक बॉयलर के बंद होने से आलमी जंग छिड़ गई। ये तो वाकई दिल दहला देने वाली बात है। बिल्कुल। और एक और सनसनीखेज इंकिशाफ सुने। 1933 में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट पर गोलियां चलाई गईं। हाँ, वो कातिलाना हमला जो नाकाम हो गया था। सही, मगर वो गोलियां निशाना चूक कर मेयर एंटोन सरमैक को लग गईं। अब जरा तसव्वुर करें, अगर वो गोलियां मेयर के बजाय रूजवेल्ट को लग जाती तो दुनिया का माशी नक्शा कुछ और ही होता। ये सब सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे हमारी जिंदगी, हमारी पूरी तारीख एक इंतहाई कच्ची डोर से बंधी हुई है। एक ऐसी डोर जिसे कोई भी अनजानी हवा का झोंका तोड़ सकता है।
بالکل ایسا ہی ہے۔ ہم جس کتاب کے ایک نئے باب میں داخل ہو رہے ہیں اس کا نام ہے سیم ایز ایور اور اس کے مصنف ہیں مورگن ہاؤزل۔ یہ باب ہے باب نمبر 2، رسک از واٹ یو ڈونٹ سی۔ اب یہاں ایک نیا خوف جنم لیتا ہے، وہ خطرہ نہیں جو ہمیں نظر آتا ہے، بلکہ وہ خطرہ جو خاموشی سے ہمارے پیچھے کھڑا ہوتا ہے۔ ناسا کے اس خلانہ ورد وکٹر پروتھر کی کہانی اس کی سب سے پراسرار مثال ہے۔ مطلب اس نے خلا کا ایک انتہائی خطرناک اور کامیاب مشن مکمل کیا، اسے لگا اس نے موت کو مات دے دی ہے۔ ہاں، اور پھر وہ سمندر میں بحفاظت اتر بھی گیا۔ بالکل، اور ریسکیو ٹیمیں اس کے قریب تھیں۔ اس نے محض تازہ ہوا کا ایک گھونٹ لینے کے لیے اپنے خلائی سوٹ کا ہیلمٹ تھوڑا سا کھولا، اسے لگا وہ محفوظ ہے، لیکن اسی ایک لمحے میں لہر آئی، سوٹ میں پانی بھرا اور وہ سمندر میں ڈوب گیا۔ سچ میں یہ کہانی ذہن کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ اگر ہم اس کی گہرائی میں جائیں تو حقیقی خطرہ ہمیشہ وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہوتا۔ یعنی وہ خطرہ جو ہماری فہرست میں ہوتا ہی نہیں۔ بالکل، ہمارا دماغ صرف ان خطرات سے ڈرتا ہے جو سامنے سے آتے دکھائی دیتے ہیں۔ ذرا یاد کریں 1929 کی عظیم معاشی تباہی، کووڈ کی عالمی وبا یا یوکرین کے حالات، کیا ان چیزوں کو کسی نے پہلے سے دیکھا تھا؟ نہیں، یہ تو بالکل اچانک اور غیر متوقع تھے۔ ہاں، یہ سب اندھیرے میں چھپے ہوئے خطرات تھے۔ یہاں تک کہ ہیری ہوڈینی کو ہی دیکھ لیں، وہ جادوگر جو ہر خطرے سے کھیلتا تھا، جو پانی کے ٹینکوں اور زنجیروں سے زندہ نکل آتا تھا، اس کی موت کیسے ہوئی؟ میں نے سنا ہے کسی نے اسے اچانک مکہ مار دیا تھا۔ بالکل، ایک غیر متوقع مکہ، اسے باکسنگ میں اسکرب پنچ کہتے ہیں۔ ہوڈینی کا جسم سخت ترین مکے برداشت کر سکتا تھا، لیکن اس دن وہ اس کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھا۔ دماغ نے جسم کو مدافعت کا سگنل ہی نہیں دیا۔ مطلب اصل نقصان مکے کی طاقت سے نہیں ہوا بلکہ اس کی عدم تیاری سے ہوا، وہ موت کی نیند سو گیا۔ صحیح کہا، اس لیے پیشین گوئیاں کرنا چھوڑ دیں اور اس نامعلوم کے لیے تیاری کریں جو اندھیرے میں چھپا ہے۔ واہ، ہم جس کتاب کے ایک نئے باب میں داخل ہو رہے ہیں اس کا نام ہے سیم ایز ایور اور اس کے مصنف ہیں مورگن ہاؤسل۔ یہ باب ہے باب نمبر 3، ایکسپیکٹیشنز اینڈ ریالٹی۔ یہ باب سیدھا دل پر وار کرتا ہے۔ بالکل، کیونکہ یہ ایک بہت ہی نرم مگر چپتا ہوا سوال ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ مطلب کیا ہم واقعی خوش ہیں؟ یہ دور حاضر کا سب سے بڑا سوال ہے۔ اگر ہم آج کی اس چمکتی دمکتی اور جدید دنیا کا موازنہ ماضی کی سادگی سے کریں تو آج ہمارے پاس بہترین گاڑیاں ہیں، شاندار گھر ہیں، سب کچھ ہے، مگر پھر بھی دلوں میں ایک عجیب سی بے سکونی ہے۔ دیکھیں، چارلی منگر کا اس حوالے سے ایک بہت گہرا فلسفہ ہے جو ایک راز کی طرح کھلتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خوشی کا سب سے بڑا اصول محض اپنی توقعات کو کم رکھنا ہے۔ مطلب دنیا ہماری کامیابیوں سے نہیں بلکہ ہماری توقعات سے چلتی ہے۔ 100%۔ جب ہماری توقعات حقیقت سے بہت بڑی ہو جائیں تو بڑی سے بڑی کامیابی بھی ایک سنگین ناکامی لگنے لگتی ہے۔ اسے ہم ایک غبارے کی مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ مطلب اگر ہم اپنی خواہشات اور توقعات کے غبارے میں حد سے زیادہ ہوا بھرتے جائیں گے تو وہ ربڑ اتنی پتلی اور حساس ہو جائے گی کہ آخر کار ایک دھماکے سے پھٹ جائے گی۔ بالکل صحیح تشبیہ دی۔ اور میرے خیال سے سوشل میڈیا نے تو اس دھوکے کا پردہ چاک کر دیا ہے۔ اس نے ہماری توقعات کو ایک نہ ختم ہونے والی دوڑ میں شامل کر دیا ہے، جہاں ہم دوسروں کی جھوٹی چمک دمک دیکھ کر اپنے حقیقت کے غبارے کو پھاڑ رہے ہیں۔ بالکل، اور ہمارے ہاتھ میں صرف خالی پن رہ جاتا ہے۔ ہم جس کتاب کے ایک نئے باب میں داخل ہو رہے ہیں اس کا نام ہے سیم ایز ایور اور اس کے مصنف ہیں مورگن ہاؤزل۔ یہ باب ہے باب نمبر 4، وائلڈ مائنڈز۔ یہ میرا پسندیدہ حصہ ہے، ان پاگل اور جنونی ذہنوں کی پراسرار دنیا جنہوں نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ جیسے ایلون مسک، اسٹیو جابز اور والٹ ڈزنی۔ ان کے اندر ایک عجیب سا انوکھا پن ہے نا، ایک ایسا جنون جو انہیں دنیا سے بالکل الگ کھڑا کرتا ہے۔ ہاں، مگر وہ جنون انہیں اندر سے کھوکھلا بھی کر دیتا ہے۔ ایک خوفناک سچائی یہ ہے کہ ہم صرف ان کی کامیابیوں اور چمک دمک کو دیکھتے ہیں، ان کے اندر چلنے والے طوفانوں کو نہیں۔ تو کیا ہم ان کے اس جنون کو ان کی کامیابیوں سے الگ نہیں کر سکتے؟ بالکل نہیں، یہاں ایک گہرا راز چھپا ہے۔ آپ کسی انسان کی خوبیوں کو اس کی خامیوں سے الگ نہیں کر سکتے۔ یہ ایک پورا پیکیج ہے۔
وہ عدم اطمینان، وہ بے چینی جو انہیں راتوں کو جگاتی ہے، وہی ان سے دنیا بدلنے والے کام کرواتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جو خواب دیکھتے ہیں کہ کاش ہم بھی ان عظیم لوگوں کی طرح بن جائیں، وہ خواب خطرناک ہے؟ کیا وہ واقعی ان کی طرح بننا چاہتے ہیں، ان کی تمام تر تنہائیوں پریشانیوں کے ساتھ؟ یہی تو وہ دھوکہ ہے۔ ہم ان کی شہرت چاہتے ہیں مگر ان کی تنہائیوں اور اندرونی طوفانوں کا جان لیوا بوجھ نہیں اٹھانا چاہتے۔ اگر وہ وحشی ذہن عام انسانوں کی طرح پرسکون ہو جائے تو ان کی کامیابیاں بھی غائب ہو جائیں گی۔ ایک گہری اور سوچ میں گم کر دینے والی بات ہے۔ اچھا، اس پراسرار اور گہرے سفر کے اختتام پر ایک بات دل سے عرض ہے، ہمارا یہ چینل اب ڈی مونیٹائز ہو چکا ہے۔ اگر آپ واقعی ایسی گہری اور معنی خیز کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارا دوسرا چینل ضرور سبسکرائب کریں، جس کا نام ہے اصلی دنیا اصلی باتیں۔ اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اور جاتے جاتے میں ایک آخری اور سب سے گہرا سوال چھوڑنا چاہتی ہوں۔ اگر دنیا کی سب سے بڑی اور ہولناک تبدیلیاں محض ایک اتفاق کا نتیجہ تھیں اور دنیا کے سب سے ذہین اور کامیاب دماغ اندر سے ایک خوفناک طوفان کا شکار تھے، تو ذرا سوچیں، اس وقت اسی لمحے کون سا اندیکھا دھاگا آپ کے مستقبل کو خاموشی سے بن رہا ہے؟ ایک ایسا دھاگا جسے آپ دیکھ نہیں سکتے مگر وہ آپ کی پوری زندگی، آپ کے پورے وجود کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ہمارے ارد گرد کتنا کچھ ایسا ہے جو بالکل خاموشی سے انتہائی پراسرار انداز میں بدل رہا ہوتا ہے؟ مطلب ایک ایسا راز جو ہماری نظروں کے بالکل سامنے ہے، پھر بھی ہم اسے دیکھ نہیں پاتے۔ بالکل، ہم انسانوں کی عجیب ہی فطرت ہے۔ ہم ان چیزوں پر تو فوراً توجہ دیتے ہیں جو اچانک ایک بڑے دھماکے سے پھٹ پڑتی ہیں، لیکن وہ خاموش عمل، وہ سست روی جو حقیقت میں پوری دنیا کا نقشہ بدل دیتی ہے، وہ ہمیں سنائی ہی نہیں دیتی۔ ہاں بالکل، یہی بات ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے تباہی کا ایک بہت بلند شور ہے اور ترقی کی ایک گہری خاموشی، اور یہ دونوں آپس میں ٹکرا رہے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اس شور کی طرف بھاگتے ہیں، یعنی ہماری ساری توجہ اس تباہی پر ہوتی ہے جو پلک جھپکتے ہی سب کچھ ختم کر دیتی ہے۔ ہم اس سست اور خاموش سفر کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیتے ہیں جو دراصل معجزے تخلیق کر رہا ہوتا ہے، میریکلز۔ اچھا، اگر ہم اس باب کی گہرائی میں اتریں تو میرے ذہن میں سب سے پہلا سوال یہ ابھرتا ہے کہ آخر انسان کا ذہن ہمیشہ تباہی کے خوف میں ہی کیوں مبتلا رہتا ہے؟ مطلب ہم ہر وقت ڈرے کیوں رہتے ہیں جبکہ زندگی تو مسلسل بہتری کی طرف سفر کر رہی ہے؟ ہاں، یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے۔ مجھے لگتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تباہی کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے، جیسے کوئی جہاز گر گیا یا معیشت اچانک ڈوب گئی۔ یہ سب اتنی جلدی ہوتا ہے کہ ہم سنبھل ہی نہیں پاتے۔ 100% درست، اور اس کی ایک بہت ٹھوس حیاتیاتی وجہ ہے۔ دیکھیے، ہمارا دماغ لاکھوں سالوں کے ارتقاء سے گزرا ہے۔ یہ بنائی اس لیے ہے کہ اچانک آنے والے خطرات کو بھانپ لے۔ اگر جنگل میں کوئی شکاری جانور جھاڑیوں سے نکل کر حملہ کر دے تو انسان کو فوراً جان بچانی ہوتی ہے۔ یعنی ہمارا دماغ خطرے کے اس الارم کا عادی ہو چکا ہے۔ یہ تباہی ہمارے ذہن میں ایک واضح لکیر کھینچ دیتی ہے کہ رک کر، پہلے سب ٹھیک تھا اور اب سب برباد ہو گیا۔ بالکل، لیکن اس کے برعکس معجزات کی رفتار بہت ہی سست ہوتی ہے۔ وہ اتنی خاموشی سے آتے ہیں کہ ہمارا دماغ انہیں رجسٹر ہی نہیں کر پاتا۔ رائٹ برادران کی مثال ہی لے لیں۔ اوہ ہاں، ہوا بازی کی تاریخ کی پہلی اڑان۔ ہم سوچتے ہیں کہ اس وقت تو پوری دنیا میں جشن کا سما ہوگا، ہر اخبار کی شہ سرخی ہوگی۔ لیکن حقیقت کتنی مختلف تھی۔ جب انہوں نے وہ پہلی اڑان بھری تو دنیا نے اسے مکمل طور پر بالکل خاموشی سے نظر انداز کر دیا۔ رکیے، کیا واقعی کسی نے دھیان ہی نہیں دیا؟ بالکل نہیں دھیان دیا۔ مطلب وہ سفر اتنا چھوٹا تھا، بمشکل 120 فٹ، کہ لوگوں کو لگا یہ بس ایک چھوٹا سا کھلونا ہے۔ ترقی اتنی سست تھی کہ کسی کو احساس تک نہ ہوا کہ یہ انسان کی تاریخ کا کتنا بڑا موڑ ہے۔ اور ذرا سوچئے، اگر اسی اڑان کے دوران کوئی دھماکہ ہو جاتا اور وہ مارے جاتے تو اگلے دن دنیا کے ہر اخبار میں ان کی تصویر چھپی ہوتی۔ یہی تو وہ المیہ ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم مایوسی کی طرف زیادہ جھکتے ہیں۔ اچھائی کو پنپنے میں، ایک معجزہ بننے میں صدیاں لگتی ہیں، جبکہ برائی اور تباہی پلک جھپکتے ہی سب کچھ مٹا دیتی ہے۔ ہم جس کتاب کے ایک نئے باب میں داخل ہو رہے ہیں اس کا نام ہے سیم ایز ایور،
A Guide to What Never Changes, اور اس کے مصنف ہیں مورگن ہاؤزل. یہ باب ہے باب نمبر 12، ٹائنی اینڈ میگنیفیسنٹ. یہ باب میرے خیال میں ایک بہت ہی حیرت انگیز تشبیہ سے شروع ہوتا ہے. جیسے ایک چھوٹا سا پتھر ایک بہت بڑے پہاڑ کو گرا سکتا ہے، ویسے ہی ہماری دنیا میں بڑے معجزات اور بڑی تباہیاں رک کر انتہائی معمولی چیزوں سے جنم لیتی ہیں. یعنی ہم جو سمجھتے ہیں کہ بڑی تباہی کے پیچھے کوئی بہت بڑی سازش یا بہت بڑی وجہ ہوگی، وہ سچ نہیں ہے. بالکل سچ نہیں ہے. دراصل چھوٹے خطرات کی ہولناکی سب سے زیادہ ہوتی ہے. آپ ڈیوی کراکٹ کی مثال لے لیں. ڈیوی کراکٹ یہ کیا ہے؟ یہ انتہائی چھوٹے اور بظاہر کم خطرناک ایٹمی ہتھیار تھے، لیکن دنیا ہمیشہ بڑے ایٹمی بموں سے ڈرتی تھی جو پورے بر اعظم اڑا سکتے تھے. وہ اتنے بڑے تھے کہ ان کا ڈر ہی انہیں استعمال ہونے سے روکے ہوئے تھا. اچھا، تو بڑے بم دراصل دنیا کو محفوظ رکھے ہوئے تھے. بالکل. لیکن جب یہ چھوٹے ایٹمی ہتھیار بنے تو دنیا اصل میں زیادہ بڑے خطرے میں پڑ گئی، کیونکہ ان کا استعمال فوجی جرنلوں کو بہت آسان اور عملی محسوس ہونے لگا تھا. انہیں لگا کہ ایک چھوٹے سے علاقے میں اسے چلا دیں گے، کیا فرق پڑے گا. او واہ، یعنی خطرہ جب چھوٹا نظر آتا ہے تو ہم اسے نظر انداز کر دیتے ہیں اور وہی سب سے زیادہ جان لیوا ثابت ہوتا ہے. یہ تو ٹینرائف کے ہوائی اڈے والے عظیم حادثے جیسی بات ہو گئی. بالکل وہی بات ہے. ٹینرائف کے رن وے پر جو تاریخ کا سب سے بھیانک ہوائی حادثہ ہوا، وہ کسی ایک بڑی مشینی خرابی کا نتیجہ تھوڑی تھا. ہاں، میں نے اس کے بارے میں پڑھا ہے. وہاں بس تھوڑی سی دھند تھی اور پائلٹ اور کنٹرول ٹاور کے درمیان ریڈیو پر ایک انتہائی معمولی سی غلط فہمی ہوئی تھی. 1 سیکنڈ کی سیٹی کی آواز اور 2 دیواہیکل جہاز آپس میں ٹکرا گئے. یہی وہ حیرت انگیز بات ہے نا، ہم کیسے ان چھوٹی چھوٹی درزوں اور معمولی خامیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ قدرت ہمیں بار بار بتاتی ہے کہ اصل جادو یا اصل تباہی ان چھوٹی چیزوں کے ملنے میں ہی ہے. ارتقاء کی طاقتور مثال کو ہی دیکھ لیں. ارتقاء، جہاں اربوں سالوں پر محیط معمولی تبدیلیاں مل کر ایک شاہکار بناتی ہیں. بالکل. ارتقاء نے کوئی ایک بڑی چھلانگ نہیں لگائی. یہ بظاہر نہ نظر آنے والی سست ترین تبدیلیاں ہیں جو مل کر ایک مکمل جاندار بنا دیتی ہیں. اور میرے خیال میں سرمایہ کاری میں بھی تو یہی اصول لاگو ہوتا ہے نا. مطلب سب سے زیادہ منافع کمانا ضروری نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. اصل کامیابی اس معمولی سے منافع کو طویل عرصے تک انتہائی خاموشی سے برقرار رکھنے میں ہے. ہم جس کتاب کے ایک نئے باب میں داخل ہو رہے ہیں اس کا نام ہے سیم ایز ایور، A Guide to What Never Changes، اور اس کے مصنف ہیں مورگن ہاؤزل. یہ باب ہے باب نمبر 13، ایلیشن اینڈ ڈسپیر. اس موڑ پر آ کر نا ایک بہت ہی عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی ہے. ہاں، اور سچ بتاؤں تو میں بھی ایک شدید الجھن کا شکار ہو رہی ہوں. مطلب اگر تباہی اچانک آتی ہے اور ہم سب ختم ہو سکتے ہیں، اور ترقی اتنی خاموشی سے ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، تو ایک عام انسان اپنے ذہن کا توازن کیسے برقرار رکھے؟ یہ ایک بہت ہی گہرا اور تکلیف دہ سوال ہے. تو کیا وہ ہر وقت امید کا دامن تھامے رکھے یا پھر مایوسی کے اندھیروں میں ڈوب کر بیٹھ جائے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اس کا جواب ہمیں ایک انتہائی پراسرار اور دردناک کہانی سے ملتا ہے. ایک ایسا نظریہ جسے اسٹاکڈیل پیراڈاکس کہا جاتا ہے. یہ ایک جنگی قیدی کی داستان ہے. جنگی قیدی؟ اس نے ایسا کیا دیکھا اس اذیت میں؟ اس نے ایک بہت ہولناک سچ دریافت کیا. وہ کئی سال تک ایک بدترین عقوبت خانے میں قید رہا. جب وہ وہاں سے زندہ بچ کر نکلا تو اس نے بتایا کہ وہ لوگ جو بہت زیادہ پر امید تھے نا کہ وہ بس اب آزاد ہونے والے ہیں، وہ سب سے پہلے مر گئے. رکیے، کیا واقعی پر امید لوگ مر گئے؟ لیکن امید تو انسان کو زندہ رکھتی ہے، پھر ان کی جان کیوں گئی؟ کیونکہ ان کی امید متوازن نہیں تھی. وہ ایک خاص وقت مقرر کر لیتے تھے کہ اچھا ہم اگلی چھٹیوں تک آزاد ہو جائیں گے. جب وہ وقت آتا اور حقیقت ان سے ٹکراتی تو ان کے دل ٹوٹ جاتے. بار بار امید باندھنے اور بار بار توڑنے کے اس درد نے انہیں اندر سے ختم کر دیا. اوہ، تو پھر بچنے کا راستہ کیا ہے؟ متوازن امید کیا ہوتی ہے؟ اسٹاکڈیل سمجھاتا ہے کہ اصل طاقت اس بات میں ہے کہ ایک انسان کو اپنے طویل مدتی مستقبل پر غیر متزلزل یقین ہونا چاہیے کہ آخرکار جیت اسی کی ہوگی. لیکن رک کر ساتھ ہی اسے اپنے حال کی تلخ ترین حقیقتوں کا پوری دلیری سے سامنا بھی کرنا چاہیے. میں سمجھ رہی ہوں. یعنی اگر ہم اسے عملی زندگی میں دیکھیں
تو ہمیں ایک مایوس شخص کی طرح اپنی بچت کرنی چاہیے تاکہ کسی بھی برے وقت یا اچانک آنے والی تباہی کا مقابلہ کر سکیں۔ بالکل، اور دوسری طرف ایک پرامید شخص کی طرح اپنی سرمایہ کاری کرنی چاہیے تاکہ آنے والے کل کی اس سست ترقی اور معجزات کا حصہ بھی بن سکیں۔ ہم جس کتاب کے ایک نئے باب میں داخل ہو رہے ہیں اس کا نام ہے سیم ایز ایور، اے گائیڈ ٹو واٹ نیور چینجز، اور اس کے مصنف ہیں مورگن ہاؤزل۔ یہ باب ہے باب نمبر 14، کیجوالٹیز آف پرفیکشن۔ تو جب ہم ان خطرات سے بچنے کی بات کرتے ہیں تو انسان کے اندر ایک اور عجیب سی خواہش جنم لیتی ہے۔ کون سی خواہش؟ میں تو اس مقام پر یہی سوچ رہی ہوں کہ اگر ہمیں اتنی غیر یقینی دنیا میں بچنا ہے تو کیا ہمیں خود کو ہر لحاظ سے مکمل، نپاتلا اور بے عیب نہیں بنا لینا چاہیے؟ کمال کی جستجو، پرفیکشن، یہ اصل میں ایک بچھایا ہوا جال ہے جس میں ہم خوشی سے پھنس جاتے ہیں۔ جال؟ لیکن کیوں؟ مکمل ہونا تو اچھی بات ہے نا؟ نہیں، ارتقاء کا قانون ہمیں کچھ اور بتاتا ہے۔ اگر کوئی جاندار اپنے ماحول کے حساب سے بالکل مکمل یعنی 100% پرفیکٹ ہو جائے تو اس کا مطلب ہے اس نے اپنے اندر کسی تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی۔ اچھا، تو اگر ماحول تھوڑا سا بھی بدلے گا تو کیا ہوگا؟ ذرا سی تبدیلی اسے نیست و نابود کر دے گی، کیونکہ اس کے پاس حالات سے لڑنے کی یا اس نئے ماحول میں ڈھلنے کی لچک ہی نہیں بچی۔ یہ تو ہمارے آج کے جدید دور کی سپلائی چین جیسی بات ہو گئی۔ مطلب ہم نے ہر چیز کا شیڈیول اتنا پرفیکٹ بنا دیا تھا، فیکٹری سے دکان تک 1 منٹ کا بھی ضیاع نہیں تھا۔ بالکل، اور ہم اسے اپنی بہت بڑی کامیابی سمجھتے تھے۔ ہاں، لیکن جیسے ہی کووڈ جیسی عالمی وبا کا جھٹکا لگا، وہ سارا نپاتلا اور مکمل نظام 1 سیکنڈ میں بکھر کر رہ گیا، کیونکہ اس میں کوئی لچک نہیں تھی۔ 100% درست۔ اور اگر آپ اس کے برعکس فطرت کی جانب دیکھیں تو فطرت کا طریقہ بالکل مختلف ہے۔ جس چیز کو ہم خامی یا وسائل کا ضیاع سمجھتے ہیں نا، وہ اصل میں فطرت کا بقا کا راز ہے۔ جیسے ایک درخت کا بیج گرانا۔ بالکل، ایک درخت ہزاروں بیج زمین پر صرف اس لیے گراتا ہے کہ کوئی ایک تو جڑ پکڑ لے۔ اگر درخت کمال کی تلاش کرتا اور صرف ایک پرفیکٹ بیج بناتا تو کوئی جانور اسے کھا جاتا اور نسل ہی ختم ہو جاتی۔ اوہ واو، یعنی کمال کی تلاش کے بجائے ایک ایسا نظام جو تھوڑا سا غیر مؤثر ہو، تھوڑا سا فالتو پن رکھتا ہو، لیکن ہر قسم کے جھٹکے برداشت کر سکے، وہی اس دنیا کی بہترین ڈھال ہے۔ یہی وہ خاموش سچ ہے جو ہمیں زندہ رکھتا ہے۔ ہم جس کتاب کے ایک نئے باب میں داخل ہو رہے ہیں اس کا نام ہے سیم ایز ایور، اے گائیڈ ٹو واٹ نیور چینجز، اور اس کے مصنف ہے مورگن ہاؤزل۔ یہ باب ہے باب نمبر 15، اٹس سپوزڈ ٹو بی ہارڈ۔ اس سارے سفر کے بعد ایک چیز جو ذہن کو بہت جھنجھوڑتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سفر آسان نہیں ہے۔ بالکل، میں بھی اسی گہری سوچ میں گم ہوں کہ یہ تمام چیزیں جاننے اور فطرت کے ان رازوں کو سمجھنے کے باوجود زندگی اتنی مشکل اور تکلیف دہ کیوں محسوس ہوتی ہے؟ آخر ہر قدم پر اتنی الجھن کیوں ہے؟ یہ وہ مقام ہے جہاں ہمیں اپنا نظریہ بدلنا ہوگا۔ دیکھیے، یہ جو مشکلات ہیں، یہ جو الجھنیں اور درد ہیں، یہ کوئی سزا یا جرمانہ نہیں ہے۔ جرمانہ نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ ہم تو ہمیشہ یہی سوچتے ہیں کہ اگر تکلیف ہو رہی ہے تو ہم کچھ غلط کر رہے ہیں۔ نہیں، یہ دراصل کامیابی کی دنیا میں داخل ہونے کی قیمت ہے، ایک فیس ہے۔ جب ہم کسی کامیاب انسان کو دور سے دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ اس کے پاس کوئی چھپا ہوا راز ہے جس نے اس کا سفر آسان کر دیا ہوگا۔ لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا ہے نا؟ بالکل نہیں۔ حقیقت میں اس کی اصل طاقت، اس کا اصل معجزہ، وہ تکلیف برداشت کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، جس سے دوسرے ڈر کر بھاگ جاتے ہیں۔ یعنی بازار حصے یا زندگی کے کسی بھی پہلو میں ہونے والا نقصان وہ کوئی جرمانہ نہیں ہے، وہ ایک فیس ہے، وہ فیس جو آپ کو مستقبل کے خاموش منافع اور معجزات کے لیے آج ادا کرنی پڑتی ہے۔ یہ مشکلات اور یہ ذہنی اکتاہٹ ہی وہ چھلنی ہے جو عام لوگوں کو اس راستے سے دور رکھتی ہیں۔ اچھا، یعنی یہ درد ہی ہماری کامیابی کو اتنا قیمتی بناتا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو ہر کوئی آسانی سے وہاں پہنچ جاتا۔ بالکل، اور پھر اس کامیابی کی کوئی قدر ہی نہ رہتی۔ ایک بات دل سے عرض ہے،
ہمارا یہ چینل اب ڈی مونیٹائز ہو چکا ہے۔ اگر آپ واقعی ایسی گہری اور معنی خیز کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارا دوسرا چینل ضرور سبسکرائب کریں، جس کا نام ہے اصلی دنیا اصلی باتیں۔ اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ تو اگر ہم اس سارے فلسفے کو سمیٹیں تو بات صرف اتنی سی ہے کہ بقا اور کامیابی کا سارا کھیل اس درد اور انتظار میں چھپا ہے۔ ہاں، تو گفتگو کے اس آخری موڑ پر ایک چبھتا ہوا سوال جو ہمیں خود سے پوچھنا ہے، اگر اس دنیا کی سب سے بڑی کامیابیاں، سب سے گہرے معجزات اور بقا کا سارا کھیل صرف اور صرف اس بات پر منحصر ہے رک کر کہ آپ کتنا درد برداشت کر سکتے ہیں اور خاموشی سے کتنا انتظار کر سکتے ہیں، تو کیا آپ اس سفر کی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، یا آپ بھی ان لوگوں کی بھیڑ میں شامل ہونا چاہتے ہیں جو صرف اور صرف اچانک ہونے والی تباہی کا انتظار کرتے ہیں؟ ایک ایسا سفر جہاں ہر قدم پر ایک نیا راز کھلتا ہے، ایک ایسی دنیا جہاں دکھائی دینے والی ہر چیز کے پیچھے ایک اندیکھی کھائی موجود ہے۔ رک کر ہم جس کتاب کے ایک نئے باب میں داخل ہو رہے ہیں اس کا نام ہے سیم ایز ایور، اور اس کے مصنف ہیں مورگن ہاؤزل۔ یہ باب ہے باب نمبر 16، کیپ رننگ۔ فرض کریں کہ آپ ایک چلتی ہوئی مشین یعنی ٹریڈ مل پر اپنی پوری طاقت سے دوڑ رہے ہیں۔ آپ کے پھیپھڑے ہوا کے لیے تڑپ رہے ہیں، ٹانگیں جواب دے رہی ہیں اور آپ پسینے میں مکمل طور پر شرابور ہیں۔ اور پھر جب آپ نیچے دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک شدید حیرت کا جھٹکا لگتا ہے۔ آپ نے 1 انچ کا فاصلہ بھی طے نہیں کیا۔ ارے مطلب میں وہیں کی وہیں کھڑی ہوں؟ بالکل، آپ وہیں کے وہیں کھڑے ہیں۔ حیاتیات اور ارتقاء کی اس پر اسرار دنیا میں اس عجیب تصور کو ریڈ کوئین ایوولوشن کہا جاتا ہے۔ دراصل یہ خیال اس مشہور کہانی ایلس ان ونڈرلینڈ سے لیا گیا ہے، جہاں ریڈ کوئین ایلس سے کہتی ہے کہ اس عجیب و غریب دنیا میں محض ایک ہی جگہ پر کھڑے رہنے کے لیے تمہیں اپنی پوری طاقت سے بھاگنا پڑتا ہے۔ محض ایک جگہ کھڑے رہنے کے لیے؟ یہ تو بہت تھکا دینے والا تصور ہے۔ بالکل ہے، اور اگر ہم اسے انسانی تاریخ یا کاروبار پر لاگو کریں تو یہ ایک انتہائی تلخ حقیقت بن کر سامنے آتا ہے۔ ہم عموماً یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی نئی مہارت سیکھ لی یا کوئی نیا کاروباری طریقہ اپنا لیا تو بس ہم دوسروں سے آگے نکل جائیں گے۔ ہاں، ہم تو بچپن سے یہی سنتے آئے ہیں کہ بس ایک بار محنت کر لو، کسی خاص مقام تک پہنچ جاؤ تو پھر زندگی میں سکون ہی سکون ہے۔ یہی تو وہ سراب ہے۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد موجود ہر انسان، ہر مد مقابل بھی ٹھیک اسی لمحے خود کو بہتر بنا رہا ہے۔ ترقی کوئی رکا ہوا تالاب نہیں ہے، یہ ایک بہتا ہوا دریا ہے جس میں آپ کو مسلسل ہاتھ پاؤں مارنے پڑتے ہیں، ورنہ آپ ڈوب جائیں گے۔ مجھے اس بات سے تھوڑی سی الجھن ہو رہی ہے۔ اگر کامیابی کا مطلب صرف ایک نہ ختم ہونے والی دوڑ ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ کامیابی بذات خود ایک بہت بڑا دھوکہ ہے؟ بالکل، یعنی ایک ایسا سراب جو ہمیں یہ احساس دلا کر سست کر دیتا ہے کہ بس اب ہم منزل پر پہنچ چکے ہیں، جبکہ اصل میں کوئی منزل ہے ہی نہیں۔ دیکھیں، یہ انسانی نفسیات کا سب سے بڑا جال ہے۔ جب آپ کامیاب ہوتے ہیں تو آپ کے دماغ میں وہ کیمیائی عناصر خارج ہوتے ہیں جو آپ کو ایک عارضی خوشی دیتے ہیں۔ ایک سکون کا احساس ہوتا ہے۔ جی، آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے جنگ جیت لی ہے، لیکن ذرا ان لوگوں کے بارے میں سوچیں جو اس وقت دوسرے یا تیسرے نمبر پر ہیں۔ ان کے اندر تو کوئی اطمینان نہیں ہوتا ہوگا۔ بالکل نہیں، ان کے اندر بقا کی جنگ لڑنے کا وہ بھوکا جذبہ ہوتا ہے جو انہیں کسی بھی حد تک جانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ جب آپ آرام کی تلاش میں ہوتے ہیں نا تو ان کی بھوک اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ بیرونی دنیا ہمیشہ آپ کو پیچھے کی طرف دھکیل رہی ہوتی ہے، اس لیے محض زندہ رہنے کے لیے آپ کے اندر وہ اندرونی لگن ہونی چاہیے جو آپ کو رکنے نہ دے۔ یہ بات واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ مطلب اگر انسان ہمیشہ سے مسائل کو حل کرنے اور اس طرح مسلسل بھاگنے کے لیے ہی بنا ہے تو پھر ایک اور سوال جنم لیتا ہے۔ ہم جس کتاب کے ایک نئے باب میں داخل ہو رہے ہیں اس کا نام ہے سیم ایز ایور اور اس کے مصنف ہے مورگن ہاؤزل۔ یہ باب ہے باب نمبر 17، دی ونڈرز آف دا فیوچر۔
जी बिल्कुल। अगर हम इतनी अनथक जिद्दोजहद कर रहे हैं तो हम अपने ही बनाए हुए मुस्तकबिल से इतना खौफजदा क्यों रहते हैं? मतलब कोई भी नई चीज आती है तो हम डर क्यों जाते हैं? इसकी सबसे बुनियादी वजह इंसानी तखय्युल की नाकामी है। हमारा दिमाग देखें इस तरह डिज़ाइन ही नहीं हुआ कि वो मुस्तकबिल को उसकी पूरी वुसअत में देख सके। वो चीज़ों को एक सीधे और सादा अंदाज में देखता है। यानी हम नई चीजों को पुराने सांचों में कैद करने की कोशिश करते? बिल्कुल सही कहा आपने। जब राइट ब्रदरान ने पहली बार हवाई जहाज उड़ाया तो उसे दुनिया को बदल देने वाले किसी मौजज़े के तौर पर नहीं देखा गया था। वाकई? तो फिर लोगों ने क्या सोचा था? उस वक्त के ज़हीन तरीन दिमागों ने सोचा कि ये महज खत भेजने का एक ज़रा तेज़ जरिया बन सकता है। सिर्फ खत भेजने के लिए? जी, या फिर शायद मैदान जंग में दुश्मन की जासूसी के लिए। किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये इजाद पूरी आलमी तिजारत का नक्शा बदल देगी। हम तवक्को करते हैं कि तरक्की कोई एक अचानक होने वाला मौजज़ा होगी, लेकिन तरक्की छोटी छोटी बज़ाहिर निहायत बोरिंग तब्दीलियों का एक खामोश सिलसिला होती है। जैसे स्टीम इंजन की मिसाल दी जाती है। बिल्कुल। स्टीम इंजन यानी भाप का इंजन कोई एक रात में दुनिया बदलने वाली ईजाद नहीं थी। दहाइयों तक इसमें गैर दिलचस्प तब्दीलियां की गईं, लेकिन इसी खामोश जद्दोजहद ने एक पूरे सनती इनकलाब की बुनियाद रख दी। यानी क्या हम सिर्फ मौजूदा लम्हे के बादलों को देखते हैं और आने वाले सूरज को मुकम्मल तौर पर भूल जाते हैं? जी, यही हमारा इल्मिया है। जब तक इंसानों को मसाइल का सामना रहेगा, उन्हें हल करने का इनाम भी मौजूद रहेगा, और यही इंसानी तरक्की की वो जंजीर है जो कभी नहीं टूटती। मैं समझ रही हूँ, लेकिन जब हम इस तरक्की की चकाचौंध को देखते हैं तो एक नया और बहुत चुपता हुआ पहलू सामने आता है। रुककर, हम जिस किताब के एक नए बाब में दाखिल हो रहे हैं उसका नाम है सेम एज एवर और इसके मुसन्निफ हैं मॉर्गन हाउसल। ये बाब है बाब नंबर 18, हार्डर देन इट लुक्स एंड नॉट एज फन एज इट सीम्स। ये पहलू वाकई बहुत गहरा और तकलीफदेह है। मतलब क्या ये कामयाबी अंदर से भी उतनी ही खूबसूरत होती है जितनी दूर से नजर आती है? सच्चाई तो ये है कि हर चमकती हुई कामयाबी के पीछे एक बहुत अंधेरी खाई होती है, एक ऐसी खाई जिससे कोई बैरूनी आंख देख ही नहीं सकती। यानी जो हम देखते हैं वो सिर्फ एक सजा हुआ स्टेज होता है? बिल्कुल। हम दूसरों की दौलत, शोहरत और रुतबे की चमक दमक देखते हैं, लेकिन उस स्टेज के पीछे जो अंधेरा है ना, वो शदीद ज़हनी दबाव, वो खौफनाक तन्हाई। वो तन्हाई जिसका किसी को अंदाजा नहीं होता। जी, और वो सेहत की खराबियां। इंसान की सबसे बड़ी उलझन ये है कि वो अपने अंदर के खौफ का मुवाजना दूसरों की उन चमकती हुई ज़ाहिरी जिंदगियों से करता है। ये तो बहुत हैरानकुन है। हम सोचते हैं कि कामयाब लोग कितने खुश होंगे, लेकिन अक्सर वो अपनी खानदानी जिंदगी, अपनी सेहत और ज़हनी सुकून की बहुत भारी कीमत अदा कर चुके होते हैं। और यही कीमत तो असल बोझ है। जब आप इस कीमत को समझ लेते हैं ना, तो वो कामयाबी जो दूर से एक तफरी लगती है, करीब से एक थका देने वाली नौकरी महसूस होती है। यानी दौलत और शोहरत आज़ादी नहीं, बल्कि एक नया पिंजरा है। बिल्कुल, क्योंकि ये अपने साथ राजदारी का खात्मा लेकर आते हैं। आपका हर फैसला दुनिया के सामने होता है, लेकिन जब आप दूसरों की इस गैर मर्ई और खामोश जंग को समझ लेते हैं तो आपके दिल में उनके लिए हमदर्दी पैदा होती है और अपनी इस सादा सी जिंदगी के लिए एक गहरा सुकून मिलता है ना? जी, वो सुकून जिसकी हम पहले कदर नहीं करते। लेकिन फिर भी आखिर वो क्या अनदेखी कशिश है जो इंसान को ये सारी कुर्बानियां देने और अपनी ही तबाही के रास्तों पर चलने पर मजबूर कर देती है? रुककर, हम जिस किताब के एक नए बाब में दाखिल हो रहे हैं उसका नाम है सेम एज एवर और इसके मुसन्निफ है मॉर्गन हाउसल। ये बाब है बाब नंबर 19, इंसेंटिव्स द मोस्ट पावरफुल फोर्स इन द वर्ल्ड। इस तारीख कशिश का नाम है तरगीबात। तरगीबात दुनिया की सबसे ताकतवर चीज है जो इंसानी मंतिक और अखलाकियात दोनों को निगलने की सलाहियत रखती है। क्या वाकई? मतलब क्या अच्छे और ईमानदार इंसान भी सिर्फ तरगीबात की वजह से भयानक रास्ते चुन सकते हैं? बदकिस्मती से हाँ। इसे एक वाक़े से समझें जिसे कोबरा इफेक्ट कहा जाता है। जब बरतानवी दौर में दिल्ली में कोबरा सांपों की तादाद बहुत बढ़ गई तो हुकूमत ने ऐलान किया कि जो मरा हुआ कोबरा लाएगा उसे इनाम मिलेगा।
یہ تو بظاہر ایک اچھا حل لگتا ہے۔ شروع میں ایسا ہی لگا، لیکن انسان کا دماغ ترغیبات کے آگے اندھا ہو جاتا ہے۔ لوگوں نے انعام کے لالچ میں اپنے گھروں میں سانپ پالنے اور ان کی افزائش شروع کر دی۔ ارے واہ، یعنی خود سانپ پالنا شروع کر دیے؟ بالکل، اور جب حکومت کو اس دھوکے کا علم ہوا تو انہوں نے انعام ختم کر دیا، جس کے بعد لوگوں نے وہ تمام پالے ہوئے سانپ سڑکوں پہ چھوڑ دیے۔ اوہ، تو سانپوں کی تعداد پہلے سے بھی زیادہ ہو گئی؟ جی ہاں، کوئی بھی انسان ایک دم سے برا فیصلہ نہیں کرتا۔ یہ چھوٹی چھوٹی ترغیبات اسے آہستہ آہستہ ایسے فیصلوں کی طرف دھکیلتی ہیں جن کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ جیسے ابلتے ہوئے مینڈک کی مثال دی جاتی ہے۔ بالکل وہی۔ کارپوریٹ دنیا میں دیکھ لیں، اگر ایک مینیجر کو صرف اس بات کا انعام ملے گا کہ اس نے آج کے حصے کی قیمت کتنی بڑھائی ہے، تو وہ طویل مدتی نقصان کی پرواہ نہیں کرے گا۔ اور میڈیکل فیلڈ میں بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ اگر ڈاکٹر کی آمدنی کا انحصار ٹیسٹوں کی تعداد پر ہو تو وہ وہی کرے گا جس میں اس کا مالی فائدہ ہے۔ وہ خود کو تسلی دے گا کہ وہ تو محض احتیاط کر رہا ہے۔ لوگ پیدائشی برے نہیں ہوتے، وہ بس ترغیبات کے غلام ہوتے ہیں۔ یہ سب سن پر ایک عجیب سا بوجھ محسوس ہو رہا ہے۔ اگر ہم ان تمام ترغیبات کو، قربانیوں کو عقلی طور پر سمجھ لیں تو کیا محض یہ جان لینا ہی کافی ہے؟ ہم جس کتاب کے ایک نئے باب میں داخل ہو رہے ہیں اس کا نام ہے سیم ایز ایور، اور اس کے مصنف ہیں مورگن ہاؤزل۔ یہ باب ہے باب نمبر 20، ناؤ یو گیٹ اٹ۔ کاش کیسا ہوتا، لیکن علم اور عملی تجربے کے درمیان ایک بہت بڑی کھائی ہے جسے صرف اور صرف درد سے بھرا جا سکتا ہے۔ حقیقت کے میدان میں ریت کی دیوار ثابت ہوتی ہیں۔ بالکل، ریت کی دیوار۔ جب انسان واقعی کسی بحران کا سامنا کرتا ہے، جب اس کی بقا داؤ پر لگی ہوتی ہے، تو اس کے جسم میں ایڈرینلن نامی ہارمون دوڑنے لگتا ہے۔ یہ خوف کا وہ طوفان ہے جو منطق کو کچا چبا جاتا ہے۔ تو پھر کتابی علم کا کیا فائدہ ہوا؟ کتابی علم صرف معلومات دیتا ہے۔ 1929 اور 2008 کے معاشی بحرانوں کو دیکھیں۔ جس نے ان کے بارے میں صرف پڑھا ہے، وہ اس شخص کا خوف کبھی محسوس نہیں کر سکتا جس نے اپنی ساری جمع پونجی اپنی آنکھوں کے سامنے راکھ ہوتے دیکھی ہو۔ جس کا سب کچھ لٹ گیا ہو۔ جی، وہ حقیقی تجربات انسان کے ذہن پر وہ گہرے نشان چھوڑتے ہیں جو دنیا کی کوئی کتاب نہیں دے سکتی۔ دکھ اور تکلیف میں سیکھے گئے سبق سیدھے روح میں اتر جاتے ہیں۔ دانش مندی سکھائی نہیں جا سکتی، اسے صرف محسوس کیا جا سکتا ہے۔ واقعی اس گہرے سفر میں ہم نے دیکھا کہ مسلسل بھاگتے رہنا، مستقبل کی اندیکھی کرشمہ سازی، کامیابی کے پیچھے چھپی وہ خاموش قربانیاں، ترغیبات کا کالا جادو اور تجربے کے گہرے زخم، یہ سب انسانی فطرت کے وہ پہلو ہیں جو صدیوں سے بالکل یکساں ہیں۔ اور یہی انسان کا المیہ بھی ہے اور اس کی اصل حقیقت بھی، کہ وہ ان پوشیدہ لہروں پر تیرتا رہتا ہے۔ ایک بات دل سے عرض ہے، ہمارا یہ چینل اب ڈی مونیٹائز ہو چکا ہے۔ اگر آپ واقعی ایسی گہری اور معنی خیز کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارا دوسرا چینل ضرور سبسکرائب کریں، جس کا نام ہے اصلی دنیا اصلی باتیں۔ اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ رک کر، آواز میں ایک گہرا چبھتا ہوا اور پراسرار احساس لاتے ہوئے، اگر ہماری ہر حرکت کو نظر نہ آنے والی ترغیبات ہی کنٹرول کرتی ہیں اور ہماری اصل دانشمندی صرف ہمارے اپنے زخموں اور درد سے جنم لیتی ہے، تو ذرا سوچیں اس وقت آپ کے ارد گرد ایسی کون سی چھپی ہوئی ترغیبات موجود ہیں جو آپ سے وہ فیصلے کروا رہی ہیں جن کا آپ کو احساس تک نہیں، اور وہ ترغیبات کل آپ کی روح پر کون سا نیا نشان چھوڑنے والی ہیں۔